رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ سنسان سڑک پر 5 سے 10 منٹ بعد کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز آتی۔ وہ ہاتھ باندھے کسی اندیشے کے تحت پیچھے مڑ کر ایک نظر ڈال لی۔ پرانے اور بدرنگ کپڑوں میں اس کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یقیناً وہ کسی کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تھی، جو گدے میں ایک بچے کو تھامے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات لیے بھاگنے کے انداز میں تیزی سے قدم آگے بڑھائے چلی جا رہی تھی۔ اس کی نظر راستے میں ایک ٹیلی فون بوتھ پر پڑی۔ اس نے اپنے پاس موجود مطلوبہ نمبر پر فون ملایا۔ صاحب، ہم کام کر چکی ہے، بچہ ہمارے پاس ہے، وعدے کے مطابق انعام تیار رکھو، ہم بچہ لے کر آتی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ٹیلی فون بوتھ سے نکل کر دوبارہ بچے کو گود میں لیے اپنی منزل پر پہنچنا چاہ رہی تھی، مگر شاید آج منزل پر پہنچنا اس کے نصیب میں نہیں تھا، کیونکہ جو اس کے پیچھے تیز رفتار سے ٹرک آ رہا تھا اس کا ڈرائیور نشے میں تھا، جو اسے کچلتا ہوا آگے بڑھ گیا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ٹرک سے ٹکرانے کے باعث بچہ اچھل کر سامنے کچرے کے ڈھیر پر گر پڑا، مگر وہ کام کرنے والی گناہ کا کام کرتے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ درد سے اس کا پورا وجود بھورے کی مانند دکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر گٹھری کی مانند لیٹی ہوئی رو رہی تھی۔ خاموشی میں اس کے رونے کی آواز اس کی تکلیف کو بیان کر رہی تھی۔ اتنے میں بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مڑ کر آنے والے کو دیکھتی، مگر اور کون ہو سکتا تھا بھلا اس کے شوہر کے سوا؟ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ دکھاؤ ذرا۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتا ہوا فکر مندی سے پوچھنے لگا، ساتھ ہی اس کی شرٹ کی زپ کھولی۔ اس کی کمر جا بجا لال نشانات سے بھری ہوئی تھی۔ کون سا تمہیں مار کر مجھے خوشی ہوتی ہے؟ آخر ایسی حرکتی کرتی ہی کیوں ہو جو میرا ہاتھ اٹھے؟ وہ نرمی سے بولتا ہوا اس کی کمر پر موجود نشانات پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ رونا اب سسکیوں میں بدل چکا تھا، کیونکہ اب وہ اپنے شوہر کے ہونٹوں کا لمس ان نشانات پر محسوس کر رہی تھی، جس سے اسے راحت کے بجائے مزید تکلیف ہو رہی، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کا انجام جانتی تھی۔ تمہیں اپنے بھیا کو ہمارے بیڈ روم کی باتیں نہیں بتانی چاہیے تھی۔ میاں بیوی کی تو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ جانتی ہو اس بات کا مطلب؟ تم نے اسے میرے بارے میں بتا کر آج مجھے ہی بے لباس کر دیا۔ یہ اسی بات کی ایک چھوٹی سی سزا ہے تاکہ تم آئندہ احتیاط کرو۔ وہ نشانات پر آئنٹمنٹ لگاتا ہوا اس سے مخاطب ہوا۔ جانتی ہو تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں؟ اس دنیا میں وہ تم ہی ہو جسے میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اب وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ آج نہیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شوہر کی طلب کو سمجھتے ہوئے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پر پچھتاتی، اس کی ریشمی زلفیں محبت لٹانے والے شوہر کی مٹھی میں تھی۔ زور سے بولو، مجھے آواز نہیں آئی۔ وہ مٹھی میں اس کے بالوں کو جکڑے ہوئے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اسے دوبارہ رونا آنے لگا۔ وہ رونے کے درمیان بولی، شاباش، اب چپ ہو جاؤ، تمہارا رونا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو چھوڑ کر اس کے آنسو پوچھتا ہوا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ وہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنے آپ کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود اپنی سسکیوں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ کمرہ ایک دفعہ پھر اس کی سسکیوں سے گونج اٹھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب ناصر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گلی میں اندھیرے کے باعث کتے کی بھونکنے کی آواز ماحول کو مزید بھیانک بنا رہی تھی، مگر وہ ان سب کا عادی تھا۔ ویسے بھی آج وہ 2 دن کے بعد ایک اچھا شکار اس کے ہاتھ لگا تھا، اس لیے اس کے ہاتھ میں موجود تھیلی کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ 2 دن تک بغیر کسی کا پرس مارے آرام سے بیٹھ کر کھا پی سکتا تھا۔ کل ہی اس محلے کا گٹر بھر چکا تھا اور گندا پانی گٹر سے ابل کر باہر آ چکا تھا۔ گندے پانی سے بچ کر پھلانگتا ہوا وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب آیا، کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ساتھ ساتھ اسے کسی بچے کے رونے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ سامنے کچرے کے ڈھیر پر جب اس کی نظر پڑی تو ایک 4 ماہ کا بچہ کچرے کے ملبے کے اوپر اپنے گدے سمیت پڑا ہوا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ لوگ بھی اپنا حرام کر کے گند کچرے پر پھینک جاتے ہیں، وہ سوچتا ہوا اس بچے کو نظر انداز کر کر جانے لگا، مگر سامنے سے آتے 3-4 کتوں کو دیکھ کر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کتے اس بچے کو بری طرح بمبوڑ کر رکھ دیں گے۔ نہ جانے کس احتیاط کے تحت اس نے اس گدے میں موجود اس بچے کو گدے سمیت اٹھا لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آ گیا تو کچھ احساس ہے؟ کب سے بھوکی بیٹھی ہوں۔ نسرین دروازہ کھولنے کے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ اب اس نے گدے میں موجود بچے کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ناصر سے کہا، ارے چپ بھی ہو جا، اندر تو آنے دے اور اس کو پکڑ، بتاتا ہوں سب۔ ناصر جھنجھلا کر بولا اور بچہ نسرین کو تھمایا۔ نسرین نے بچے کو دیکھا تو کپڑوں سے وہ کسی اچھے گھرانے کا بچہ محسوس ہو رہا تھا۔ شاید بھوک کی وجہ سے وہ بری طرح رو رہا تھا۔ نسرین نے تھیلی میں موجود کھانے پینے کی چیزوں میں سے دودھ کی تھیلی نکالی۔
इस घर की दीवार के पार बराबर में शब्बू से मुन्ने की फीडर थोड़ी देर के लिए मांगी। अब बता कहाँ से लाया है इस बच्ची को। दूध पिलाकर जब नसरीन ने इस बच्चे को वॉश कराने के घर से डायपर उतारा तो उसे मालूम हुआ कि वो बच्ची है, ये लड़की है। खैर जो भी हो, सुबह यतीम खाने में दे आऊँगा। कचरे के ढेरों में रोती हुई मिली तो लेकर आ गया। जा अब मेले कुछ खाने को ले आ। नासिर ने सोती हुई बच्ची को देखकर नसरीन को मुखातिब किया। बच्ची अब दूध पीकर सो चुकी थी। नासिर और नसरीन दोनों ही इस पसमानदा इलाके में रहने वाले मियाँ बीवी थे। नासिर एक सुस्त कामचोर किस्म का इंसान था जिसे मेहनत मजदूरी नहीं होती थी। पेट पालने के लिए छोटी मोटी चोरी चकारी से काम चला लेता, जिससे नसरीन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके नशई बाप ने अपना बोझ उतार कर नसरीन को नासिर के साथ ब्याह दिया। बाप के घर में 8 बहन भाइयों को 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मैसर होती थी, इसलिए नसरीन को भी फाकों में पली बड़ी हुई शौहर भी ऐसा मिला तो इसे कोई रंज नहीं था। बस दूसरों के बच्चों को देखकर एक खोक सी इसके दिल में उठती थी कि काश उसकी भी कोई औलाद होती। मैं इस बच्ची को यतीम खाने नहीं देने वाली, ये मैं तुझे बता देती हूँ। इसे मैं पालूंगी। बच्चे का माथा चूमकर वो ऊँघते हुए नासिर से बोली। कौन रहता है भाई इस घर में जो इतने बुरे तरीके से चीख रहा है। जनरल स्टोर पर राशन लेते हुए गाहक ने दुकानदार को मुखातिब करते हुए पूछा। ये इस पसमानदा इलाके का दूसरा घर था जहाँ से रोज़ मामूल के मुताबिक चीखने लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। ये इफ्तिकार अहमद का घर है, इस मोहल्ले का सबसे मशहूर घर। यहाँ तो हर दूसरे दिन लड़ाइयों की आवाज़ आती है। शायद आप नए आए हैं जो इस मोहल्ले में, आहिस्ता आहिस्ता आप भी आदी हो जाओगे। दुकानदार ने राशन से भरा हुआ शॉपर गाहक को थमाते हुए कहा। गाहक एक नज़र उस पर डालकर अपने रास्ते हो लिया, जहाँ से पिछले आधे घंटे से एक औरत और मर्द के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रोज़ रोज़ आलू सब्ज़ी क्यों बना लेती है? तंग आ गया हूँ मैं रोज़ आलू से थर फोड़ते हुए। अगर रोज़ आलू मुंह में नहीं चलता तो गोश्त ला कर दिया करो ना। अपनी बोटियाँ तो काट कर पका कर तुम्हारा पेट भरने से रही। फ़ायदा भी उसी तरह चीखते हुए इफ्तिखार से बोलने लगी और नीचे पड़ी हुई प्लेट को उठाकर सुबह के नाश्ते के सने हुए बर्तनों में पटक कर किचन से निकल गई। खैर ये तो मामूल की बात थी। फ़ायदा जब इसके सारे घर के काम कर देती वो तब भी कोई ना कोई मौजू उठाकर उससे लड़ता। फ़ायदा इस बात की आदी थी। इस वक्त घर की सफाई भी नहीं हो सकी। वैसे भी ये 2 कमरों का सिलनज़दा और बोसीदा मकान, इसकी सफाई सुथराई 2 दिन बाद ही होती थी। पिछले हफ्ते गोश्त ला कर तो दिया था, तूने कौन सी दावत में उड़ा दिया? यकीनन वो अपनी उस भूखी बहन के घर भिजवा दिया होगा चोरी छुपे। इफ्तिकार बुलंद आवाज़ में चीखता हुआ अब उसकी बहन को भी लड़ाई में घसीट रहा था। शर्म करो इफ्तिकार, जब तुम जुए में अपनी आधी तनख्वाह हार कर आ जाते हो तो वही मेरी भूखी बहन तुम्हारे घर पर राशन डलवाती है। मैं भला क्या उसके घर में तुम्हारी चंद बोटियाँ चोरी छुपे दूंगी। फ़ायज़ा अपनी बहन का नाम सुनकर सोबी और काशी को कोसने लगी। ऐसा नहीं था कि वो अपने दोनों बेटों से प्यार नहीं करती थी, एक उन्हीं की वजह से तो वो उस शख्स के साथ गुजारा कर रही थी। मगर जब इफ्तिखार अपनी लड़ाई में इसके घर वालों को घसीट रहा होता था तो वो भी फिर किसी का लिहाज नहीं करती। जवाब देगी आगे से मुझे। इफ्तिकार का ज़ोरदार थप्पड़ एक लम्हे के लिए फ़ायज़ा का मुंह बंद कर गया। जलील इंसान, हाथ क्यों उठाया तुमने मुझ पर? ज़बान चलाएगी, गाली देगी तो मुझे। अब वो लातों और मुक्कों से फ़ायज़ा को मार रहा था। सोबी, काशी, कैसे हो तुम दोनों? ये गवर्नमेंट स्कूल का कच्चा मैदान था जहाँ धूल उड़ाते हुए बच्चे खेल रहे थे। वहीं चबूतरे पर लंच ब्रेक में वो दोनों भाई घर से लाए हुए अपना टिफ़िन निकालकर पराठा खा रहे थे। तभी सीरत उनके पास आई। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अपना पराठा तुम्हें हरगिज़ नहीं दूंगा। काशी ने संजीदगी से पराठा खाते हुए सीरत की बात का जवाब दिया, जिस पर उसने बुरा सा मुँह बनाया। तुमसे बात कौन कर रहा है? दिन ब दिन ऊँट की तरह लंबे होते जा रहे हो और तमीज़ नाम को नहीं। वो अपनी छोटी सी नाक को सुकेरते हुए काशान को देखकर बोली। मासूम वो सिर्फ शक्ल से थी, आदतन तो एकदम काट खाने को दौड़ जाए। दिन ब दिन तुम्हारे भी पर निकलते जा रहे हैं। नासिर के नक्शे कदम पर चलकर मोहल्ले का नाम रोशन करो तुम। काशान ने उसको ऐसे अंदाज में देखकर कहा जैसे वो उसके सारे कारनामों से बाखबर हो। खबरदार जो तुमने अब्बा को कुछ कहा, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगी। इस पत्थर से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सीरत ने उसे धमकी दी, जिसे सुनकर काशान हंसा। तुम ज़रा ये पत्थर उठाकर तो देखो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। काशान बगैर लिहाज के बोला था। क्या हो गया है सीरत? फ़ौरन गुस्सा आ जाता है तुम्हें। आओ मेरा पराठा खा लो। असली रहमदिली के बाइस सुबान ने बचाव कराया, क्योंकि वो अपने जंगजू भाई की तबीयत से वाकिफ़ था और नासिर की सफलतून बेटी से भी। तुम्हें मालूम है सूबी, मैंने और अम्मा ने कल रात से कुछ नहीं खाया। अब अब्बा को कोई ढंग का काम नहीं मिलता तो इसमें मेरा और अम्मा का क्या कसूर है? सीरत रोते हुए उससे पूछ रही थी। काशान से इसकी नौटंकी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो वहाँ से उठकर अपना टिफ़िन लेकर चला गया। वो इस 3 घंटे की फिल्म से अच्छी तरह वाकिफ़ था। शक्ल से वो जितनी मासूम लगती थी, अंदर से वो उतनी ही मीसनी थी।
اچھا رونا بند کرو، کہہ تو رہا ہوں تم میرا پراٹھا کھا لو، سبحان نے اپنا ٹفن سیرت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسے، تم کیا کھاؤ گے؟ آؤ مل بانٹ کر کھاتے ہیں، اس طرح محبت بڑھتی ہے۔ وہ معصومیت سے کہتے ہوئے اکثر زبان کو یہی جملہ چپکا جاتی تھی اور اس کے حصے کا آدھے سے زیادہ کھا جاتی تھی۔ بھوک نہیں ہے مجھے، تم کھا لو۔ سبحان جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے سیرت کے معصوم چہرے سے نظریں ہٹا کر میدان میں کھیلنے والے بچوں کو دیکھنے لگا۔ 13 سالہ سبحان اور کاشان جو کہ ایک ساتھ دنیا میں آئے تھے 8ویں جماعت کے طالب علم تھے، جبکہ 8 سالہ سیرت تیسری جماعت میں پڑھتی تھی، مگر ایک محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دے دیا اپنے حصے کا پراٹھا، اور سیرت کو چھٹی کے وقت گھر جاتے ہوئے کاشان سبحان سے پوچھنے لگا۔ دے دیا اپنے حصے کا پراٹھا اور سیرت کو، بیچاری وہ رات سے بھوکی تھی کاشی، ناصر نے بہت خود غرضی سے کام لیا ہے اسے یتیم خانے نہ داخل کروا کر۔ سیرت کے ساتھ سارا محلہ بھی اس بات سے واقف تھا کہ ناصر اور نسرین نے سیرت کو کف دان سے اٹھا کر پالا ہے۔ میں تمہاری دوسری بات سے اتفاق کر سکتا ہوں مگر پہلی سے ہرگز نہیں، وہ بیچاری بالکل نہیں ہے، ایک نمبر کی جھوٹی ہے اور چورنی بھی۔ آشان نے پتھر اٹھا کر سامنے سے آگے پاگل کتوں کو مارا تاکہ وہ دونوں گلی آسانی سے پار کر کے گھر جا سکے۔ بری بات کاشی، بے شک اسے بیچاری مت کہو مگر چور اور جھوٹی مت کہو۔ سبحان کو کاشان کا سیرت کو یہ مخاطب کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ اچھا تو اسے اپنے باپ کا انداز بھی نہیں لگتا تھا، جس طرح سے وہ اس کی ماں کو مخاطب کرتا تھا، مگر اپنے باپ کے سامنے آواز اٹھانے کا مطلب ماں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی شامت لانا تھا۔ جھوٹی اور چورنی اس لیے کہا ہے کہ کل شام میں نے خود ناصر کے ہاتھ میں مرغی دیکھی جسے وہ اٹھائے گھر جا رہا تھا، اور رات کو تازہ کرائی کی خوشبو ان کے گھر سے آ رہی تھی۔ مرغی چور کہیں کا، معلوم نہیں کس کے گھر سے مرغی چرا کر لایا تھا، اور وہ تمہیں کہہ رہی ہے کہ میں کل رات سے بھوکی ہوں۔ ایک نمبر کی فنکارہ ہے، دیکھ لینا بڑی ہو کر ناصر سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے گی۔ میری مانو تو اس سے دور رہو، روزانہ ہی مسکینوں جیسی شکل بنا کر کسی نہ کسی کا لنچ چرا لیتی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے وہ بریک میں کسی نہ کسی کا لنچ اس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، بلکہ 3-4 دن پہلے اس نے سر یاسر سے بھی پیسے ادھار مانگے تاکہ وہ اسکول کی کتابیں خرید سکے۔ سبحان افسوس سے کاشان کو بتانے لگا۔ ہاں یعنی سر یاسر کو بھی الو بنایا، اچھا ہی ہوا، کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے مرغا بنایا تھا، کمر اکڑ کر رہ گئی، انہیں تو بالکل صحیح لوٹا۔ بالش بھر کی یہ لڑکی ہے اور کام دیکھو اس کے، بڑی ہو کر تو یہ بہت بڑی چیز نکلنے والی ہے، کاشان نے مزے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا جو سبحان کو پسند نہیں آیا۔ کاشی تمیز سے بات کرو، وہ لڑکی ہے، کسی بھی لڑکی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اپنے پورے گھر میں ایک سبحان ہی تھا جو ٹھنڈے مزاج کا تھا، تم افتخار احمد کے بیٹے سے یہ توقع کر رہے ہو کہ وہ تمیز سے بات کرے، وہ بھی عورت ذات سے؟ کاشان تلخی سے ہنسا۔ یہی سمجھ لو افتخار احمد کا بیٹا اس کے دوسرے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھا رہا ہے۔ ویسے کل تم نے مبین کو کیوں مارا؟ اگر وہ گھر آ کر امی ابو سے شکایت کر دیتا تو؟ سبحان نے اپنے غسیلی بھائی سے وجہ جاننا چاہی۔ کچھ بھی تھا، فائدہ کے ساتھ ساتھ وہ کاشان سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ اپنے کام سے کام نہیں رکھتا مبین، اس لیے پٹا مجھ سے۔ کل آ کر کہہ رہا تھا اپنے ماں باپ سے بولو ہلکی آواز میں لڑا کریں، کان دکھتے ہیں دونوں کے چیخنے کی آوازوں سے، تبھی اس کے کان کے نیچے رکھ کر دیا۔ کاشان سبحان کو اپنا کارنامہ فخریہ انداز میں بتانے لگا۔ صحیح تو کہہ رہا ہے وہ، کس کے گھر سے اس طرح لڑنے مارنے پیٹنے کی آوازیں آتی ہے بھلا؟ سبحان نے افسردگی سے کہا، جس کا جواب کاشان کے پاس موجود نہیں تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں اسکول سے گھر پہنچے۔ جسوجے ہوئے منہ کے ساتھ فائزہ نے اپنے دونوں بیٹوں کا استقبال کیا۔ دونوں ہی فائزہ کی شکل دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ آج پھر ان کے ابو نے ان کی ماں کو مارا پیٹا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب وہ تینوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوتے تھے۔ سبحان نے اسکول کا بستہ رکھ کر سب سے پہلے اپنا اور کاشی کا پلنگ جھاڑا، پھر کچن میں جا کر صبح کے سنے ہوئے برتن دھونے لگا۔ برتن دھونے کے بعد ایک پلیٹ میں آلو کی بھجیا نکال کر چنگیر سے روٹیاں لیتے ہوئے وہ کاشی اور فائزہ کے پاس آیا۔ کاشان افتخار پر آیا ہوا اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا، ساتھ ہی فائزہ خاموشی سے سلائی مشین پر کپڑے سی رہی تھی۔ سبحان نے کاشان کو کھانا کھانے کے لیے بلایا تو وہ سر جھٹکتا ہوا سبحان اور فائزہ کے پاس آیا۔ سبحان اور کاشان کھانا کھانے لگے، کبھی ایک نوالا کاشان فائزہ کے منہ میں ڈالتا تو کبھی سبحان کے منہ میں۔ فائزہ اپنی آنکھوں سے نمی چھپاتے ہوئے چپ کر کے نوالے چبانے کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں مشغول تھی۔ غلام بخش، یسریٰ کہاں ہے؟ بہروز نے گھر آتے ہی گھر کے ملازم سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا، جو شام کے وقت گھر کے لان میں اسے اپنا استقبال کیے ہوئے نظر آتی تھی۔ بیگم صاحبہ تو آج صبح سے ہی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی صاحب جی، غلام بخش نے بہروز کو بتایا۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ اور رنم آ گئی ہے اسکول سے؟ اب بہروز نے اپنی 6 سالہ بیٹی کے بارے میں دریافت کیا۔ رنم بیٹا تو دوپہر میں ہی آ گئی تھی، شاہدہ نے اسے کھانا کھلا کر سلا دیا تھا۔ اب بٹیا کے ٹیوٹر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، وہ پڑھ رہی ہے، کیا آپ کے لیے چائے بنواؤں صاحب؟ غلام بخش نے بہروز کو تفصیل سے آگاہ کیا۔
ہاں شاہدہ سے کہہ کر شام کی چائے بنواؤ اور میں اور یسرا تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ بہروز غلام بخش کو کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے روم میں چلا گیا، جہاں یسرا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر نہ جانے کسے دیکھ رہی تھی۔ بہروز سب آنکھوں میں گہری اداسی دیکھ کر سمجھ گیا یہ کیفیت آج پھر اس واقعے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہر 6 مہینے سال بعد ایک دن ایسا ضرور آتا جو یسرا اس کیفیت میں گھر کر اپنے شوہر، بیٹی اور گھر سے بلکہ دنیا سے بیگانہ ہو کے اپنی ذات میں مگن ہو جاتی۔ وہ سارا دن چپ رہتی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی، نہ ہی رنم پر توجہ دیتی، سارا وقت اپنے کمرے میں موجود رہتی۔ بہروز اپنے سر سے پولیس کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، بزی دن گزرا، کافی چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے، چلو باہر، میں شاہدہ سے چائے کا کہہ کر آیا ہوں۔ بہروز نے اس کے کندھوں سے تھام کر اپنائیت سے کہا۔ وہ اسے کمرے سے نکالنا چاہتا تھا تاکہ اس کا ذہن کھلے۔ 8 سالوں سے وہ یہی کام کرتا آ رہا تھا۔ جب یسرا کی اس کیفیت ہوتی تو وہ یسرا پر توجہ دے کر اور ٹائم دے کر اسے اس کیفیت سے باہر نکالتا۔ مجھے بہت تھکن فیل ہو رہی ہے بہروز، سوچیں ہیں جو دماغ سے نکلتی ہی نہیں، وہ سب یاد نہ کروں پھر بھی دماغ کے کسی نہ کونے سے سوچے خود باہر نکل آتی ہیں اور مجھے پچھتاوے میں گھیرنے لگتی ہیں۔ یسرا بہروز کے کندھے پر اپنا سر ٹکائے اسے اپنا درد بیان کر رہی تھی۔ وہی تو تھا اس کے دکھ درد سکھ کا ساتھی، اس کا شوہر جو اس کے دکھ کو سمجھ۔ مت ہلکان کیا کرو خود کو اور مجھے بھی، رنم کو دیکھو، مجھے دیکھو، ہم دونوں کو بھی تمہاری توجہ کی ضرورت ہے، پلیز خود کو سنبھالو، قدرت کے فیصلوں سے لڑا نہیں جا سکتا، چلو شاباش آج باہر چلتے ہیں۔ رنم کا بھی موڈ ہو رہا تھا آؤٹنگ کا، بہت دنوں سے تم دونوں کو کہیں لے کر بھی نہیں گیا، آج ڈنر بھی باہر کریں گے۔ بہروز نے اسے بہلانے کی غرض سے پروگرام بنا لیا، جبکہ آج اسے ایک بہت امپورٹنٹ کیس کے سلسلے میں کہیں جانا تھا۔ جب سے اس کا عہدہ بڑھا تھا، وہ ڈی ایس پی کی پوسٹ پر فائز ہوا تھا، تب سے اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنی مصروفیت کے بعد رنم اور یسرا کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، مگر آج اسے اپنی مصروفیات چھوڑ کر اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے ٹائم نکالنا تھا۔ آخر وہ کیوں اتنی دھی مول تھی کہ ہر کوئی اسے چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ آج اس کے باپ کو مرے ہوئے تیسرا دن تھا، وہ بھی اس کو اس بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ افسردگی سے اس نے سوچتے ہوئے اپنا سر دوبارہ گھٹنوں میں ٹکا دیا۔ برابر والے فلیٹ سے آ کر فاطمہ کا بیٹا اسے چاولوں سے بھری پلیٹ دی گیا تھا، مگر اس کی بھوک کو مرے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، کیونکہ اب کھلانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ باہر کا دروازہ کھولا تو اس نے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ دروازہ ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، لاک کیوں نہیں کیا؟ آنے والے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بات کا آغاز کیسے کرے، مگر کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، اس لیے دروازہ لاک نہ کرنے کا پوچھ بیٹھا۔ یہاں کون آئے گا بھلا، چور تو آنے سے رہا ہے ہی کیا اس فلیٹ میں چرانے کو؟ اس نے تلخی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا۔ معلوم نہیں وہ ہر بار کیوں اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ ابھی معلوم ہوا تمہارے ابا کا، مجھے افسوس ہے میں نہیں آ سکا۔ آنے والے نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ تم ابھی بھی کیوں آئے ہو، کر لیا نا افسوس، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر آنے والے نے اس کی بات کا برا مانے بغیر اسے گلے سے لگا لیا۔ گلے لگنے کی دیر تھی، وہ زاروں قطار رونے لگی۔ جب اسے تھوڑا صبر آیا تو وہ اس سے الگ ہوئی۔ اپنے گھر سے کیوں واپس آ گئی تھی؟ وہ اب نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا کرتی وہاں رہ کر، بچہ ہی کیا تھا وہاں؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ کون سا گھر؟ میرا گھر یہی ہے، میں یہیں رہوں گی، تمہارے ساتھ میں کہیں نہیں جانے والی، اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ بیوی کا اصلی گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، اور تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلنے والی ہو میرے گھر۔ شوہر؟ مجھے جب شوہر کی ضرورت تھی تو میرے شوہر کو میری رتی برابر پرواہ نہیں تھی، اس نے طنزیہ مسکراتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارے وہاں سے جانے کے بعد بابا کو کتنا صدمہ پہنچا؟ کل رات میں انہیں ہاسپٹل سے واپس گھر لے کر آیا ہوں، پیرالائزڈ ہیں وہ 3 دن سے، میں کتنا پریشان تھا تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں۔ وہ اس کے طنزیہ لہجے کو اگنور کرتا ہوا اپنا صفائی دینے لگا، جسے سن کر وہ ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ اب آپ مر رہا تھا تو مجھے تمہاری ضرورت تھی، مگر تم اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے بیوی کو تو کیا پوری دنیا کو بھلائے ہوئے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سامنے کھڑے شخص پر طنز کی۔ غلط بات مت کرو، مجھے اس وقت تمہارے ابا کی ڈیتھ کا علم نہیں تھا، نہ ہی تم نے مجھے ایسا کچھ بتایا۔ تم نے کون سا میری کال ریسیو کی؟ ویسے میرا میسج تو پڑھا ہوگا، خیر یہ تو فضول کی باتیں ہیں۔ اب تم مجھے صرف اس بات کا جواب دو، تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے یا بیوی کے ساتھ؟ وہ کھڑی ہو کر اس سے مقابل آ کر بولی۔ سامنے کھڑا شخص، کیا فضول بکواس کر رہی ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ میں اپنی فیملی کو نہ کسی پیچھے اگنور کر سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں، اور اب تم بھی اسی فیملی کا حصہ ہو، اس لیے یہ بچکانہ اور بے وقوفانہ باتیں مجھ سے نہیں کرو اور چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ ساری نرمی کو ایک طرف رکھ کر اس نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا، جسے اس کی بیوی نے فوراً جھٹک دیا۔ اس نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ سامنے کھڑے شخص نے غصہ کنٹرول کر کے اپنے لب بھینچے۔ وہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ تمہیں، اور رہی بات زبردستی کی تو بیوی ہو تم،
मैं हक रखता हूँ तुम पर, सीधी शराफत से मेरे साथ चलो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करना। वो उसको वार्न करता हुआ उसका बाजू थामे बाहर निकलने लगा। मुकाबिल का रोना, मज़ाहमत करना सब इग्नोर करता वो उसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। इफ्तिखार, वापस करो ये पैसे, सोबी और काशी की पढ़ाई के लिए जमा की हैं मैंने, फ़ायदा ने चीखते हुए इफ्तिखार से कहा। कौन सा वो डॉक्टर या इंजीनियर की औलाद बनेंगे साले, जो तू इन पर पैसा लगा रही है। तुझे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जितना पढ़ा था पढ़ लिया दोनों ने। अब इन दोनों से कह दे कि बिस्तर फेंक कर काम धंधा शुरू करे, ताकि घर में 4 पैसे आएँ। पढ़ाना लिखाना इसलिए ज़रूरी है कि वो कम से कम तुम्हारी तरह जानवर ना निकल सकें। शर्म आनी चाहिए, बीवी की कमाई को जुए में उड़वाओगे, और अपनी औलाद को भी काम धंधा इसलिए लगाने की बात कर रहे हो ताकि तुम खुद आराम से बैठकर जुआ खेल सको। लानत है तुम जैसे बाप और शौहर पे। फ़ायदा बेबस थी, उससे अपने पैसे तो वापस नहीं ले सकती थी, इसलिए गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगी। क्या बोल रही है तू, लानत भेज रही है तू मुझ पर, तेरी माँ बाप पर लानत, पूरे ख़ानदान पर लानत, मनहूस औरत। फ़ायदा फर्श से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर इफ्तिखार मुसलसल लातों से मार मार कर उसकी कोशिश नाकाम बना रहा था। इतने में सुबान और काशान, जो कि स्कूल से घर आ रहे थे, बाहर से ही मारपीट की आवाज़ सुनकर भागते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। अब्बू छोड़ो उसे, काशान ने लपक कर बाप को पकड़ा। सुबान फ़ौरन माँ की तरफ ढाल बनकर उससे लिपट गया, ताकि मज़ीद कोई लात उसकी माँ को ना लग सके। छोड़ मुझे काशी, आज इस डायन को मार ही दूंगा। इफ्तिखार काशान से अपना आप छुड़वाते हुए दोबारा फ़ायदा की तरफ बढ़ा, मगर काशान ने इफ्तिखार के पास आकर उसका गिरेबान पकड़ा और उसे पीछे धक्का दिया। मैं कह रहा हूँ अब हाथ नहीं उठाना अम्मी पर। छोड़ मुझे काशी, आज इस डायन को मार ही डालूंगा। इफ्तिखार काशान से अपना आप छुड़वाता हुआ दोबारा फ़ायदा की तरफ बढ़ा, मगर काशान ने इफ्तिखार के पास आकर उसका गिरेबान पकड़ा और उसे पीछे धक्का दिया। मैं कह रहा हूँ अब हाथ नहीं उठाना अम्मी पर, काशान ने गुस्से में चीख कर कहा, और इफ्तिखार, जो कि उसके धक्का देने से पीछे गिरा था, तभी उसकी धमकी देने पर उठकर उसके पास आया। तू होता कौन है मुझसे कहने वाला, मारेगा मुझे, कद क्या निकाल लिया साले तूने, बाप को धक्का दे रहा है। इफ्तिखार फ़ायदा को छोड़कर काशान की तरफ लपका। काशान की शामत आते देखकर सुबान फ़ायदा को छोड़कर फ़ौरन बीच में आ गया। अब्बू इसको कुछ मत कहो, वो आइंदा कुछ नहीं बोलेगा। सुबान इफ्तिखार के पास आकर इल्तिजाई अंदाज में बोला। तू पीछे हट सोबी। इफ्तिखार सुबान को धक्का देता हुआ काशान के पास आया। अब बोल, क्या बोल रहा था तू। वो गुस्से में काशान से पूछने लगा। जैसे ही वो कुछ बोले, इफ्तिखार ने सोचा हुआ था वो उसे खूब मारेगा। काशान ने दोबारा इफ्तिखार का गिरेबान पकड़ा और उसी दीवार के साथ लगा दिया। अब तुमने अम्मी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गुस्से में सुर्ख आंखों से देखता हुआ वो इफ्तिखार का गिरेबान पकड़कर संजीदगी से बोला। इफ्तिखार भी चुप करके उसे देखता रह गया। सुबान चुप करके अपनी जगह खड़ा था। काशान इफ्तिखार का गिरेबान छोड़कर उसे घसीटता हुआ घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद इफ्तिखार भी सुबान और रोती हुई फ़ायदा को देखकर बाहर निकल गया, जबकि सुबान ने आगे बढ़कर फ़ायदा का सर अपनी गोद में रखकर उसके चुप कराने लगा। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, थोड़ा सा खाना खा लो। आज सुबह ही नसरीन का इंतकाल हो गया था। 2 दिन पहले उसे मामूली सा बुखार चढ़ा और आज सुबह उसे खून की उल्टी हुई और वो चल बसी। सर पकड़े घर से बाहर चंद आदमियों के साथ बैठा था, जबकि सीरत खाली खाली आंखों से मोहल्ले वालों को देख रही थी। सुबह से शाम हुई तो सब अपने घर को हो लिए। इस वक्त सीरत घर में अकेली थी। तब सुबान उसके लिए खाना लेकर आया। सोबी, क्या अब अम्मा कभी वापस नहीं आएंगी। सुबह से ही उसे पेट में खाने के लिए एक दाना नहीं गया था, मगर उसे भूख की अब कोई तलब नहीं थी। उसे मालूम था कि वो नासिर और नसरीन की सगी औलाद नहीं है। नासिर ने उसे कचरे के ढेर से उठाया था। ये भी मालूम था कि चोरी करना बुरी बात है, स्कूल में यही सब तो पढ़ाया जाता था। उसे ये भी मालूम था कि चोरी करके उसका पेट नासिर भरता है, और उसे ये भी मालूम था कि अगर वो ऐसा ना करे तो वो लोग फाकों से मर जाए। वो खाने की प्लेट को फर्श पर रखकर उसके बराबर में बैठते हुए बोला, हर इंसान को एक ना एक दिन जाना होता है, मगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा। कौन थे मेरे माँ बाप जो मुझे यूं कचरे में समझकर फेंक गए। देखना, अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं अपने साथ हुई सारी जातियों का एक एक करके उनसे बदला लूँगी। इस वक्त 8 साल सीरत अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी। वैसे भी वो दोनों जिस तबके से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ के बच्चे माशरे की तल्ख हकीकतों को देखते हुए अपनी उम्र से पहले ही बहुत अक्लमंद और बड़े हो जाते थे। इनसे निपटने के लिए भी तुम्हें ज़िंदा रहना पड़ेगा, और ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ेगा। मुझे मालूम है तुम आज सचमुच भूखी हो। सुबान ने उसको संजीदगी से देखकर कहा। गम में मुब्तला होने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज पूरे दिन में वो पहली दफ़ा मुस्कुराई थी, और उसकी मासूम सी मुस्कुराहट देखकर सुबान नज़रें चुरा गया।
کیونکہ اسے معلوم تھا وہ آفت کی پرکالا ہے، کہیں کوئی اس کے دل کی بات جان لے تو اس کی شامت ہی آ جائے گی۔ تمہاری امی بھی آج صبح آئی ہوئی تھی، کیا کل پھر تمہارے ابو نے انہیں مارا ہے؟ اچھا خاصا منہ سوجا ہوا تھا، آخر اتنا پٹ کیسے لیتی ہے تمہاری ماں؟ ہاتھ کیوں نہیں توڑ دیتی وہ تمہارے ابو کے؟ آج صبح محلے کی خواتین کے ساتھ فائدہ بھی سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ انتقال کی خبر سن کر آ گئی تھی، جسے دیکھ کر سیرت اور دلی طور پر افسوس۔ کیا کرے وہ بیچاری، تمہاری جیسی ہمت نہیں ہے اس میں۔ زبان روٹی کا نوالا توڑ کر دال میں بھگویا اور اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، جسے سیرت نے اپنے ہاتھوں سے تھام کر اپنے منہ میں رکھا، اس میں ہمت نہیں تو کیا تم میں بھی ہمت نہیں ہے جو تم اپنے باپ کے ہاتھ توڑ سکو؟ سیرت نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم مجھے میرے باپ کے ہاتھ توڑنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ زبان نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو سیرت نے اس کے منہ میں نوالا ٹھوسا۔ ہاتھ توڑ نہیں سکتے تو کم سے کم روک تو سکتے ہو، سیرت نے سر جھٹک کر کہا اور پھر خود بھی کھانا کھانے لگی۔ زبان چپ کر کے اس کو دیکھتا رہا۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ اب صبح تمہاری امی تمہیں ناشتہ دے گی، ابھی تھوڑا بہت اسی میں سے کھا لو، ویسے بھی ساتھ کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ بولتی ہوئی دوبارہ کھانے لگی۔ اس کی بات پر زبان نے مسکراہٹ چھپائی اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ بابا میری برتھ ڈے پر مجھے باربی ڈول والا کیک چاہیے، 6 سالہ رینم نے پاس بیٹھے بہروز سے فرمائش کی۔ اوکے میری جان، جیسے بابا کی پوری گڑیا ڈیمانڈ کرے گی بابا ویسے ہی اس کا برتھ ڈے کیک آرڈر کریں گے، بہروز نے اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ لاڈلی سے یہ بھی پوچھیں کہ جب ٹیچر اسکول میں کچھ پوچھتی ہیں تو اس کی آواز کیوں نہیں نکلتی؟ آج ہی پیرنٹس میٹنگ میں اس کی ٹیچر اس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ان کے پوچھے گئے سوال کا جواب نہیں دیتی۔ یسرا نے چائے کا کپ بہروز کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مگر میں نے ٹیچر سے کہا تو تھا کہ میں ان کے کان میں آہستہ سے بتا دیتی ہوں تو وہ مجھے گھورنے لگی۔ اب حسن مجھے مسکرا کر دیکھ رہا ہوتا ہے تو مجھ سے ٹیچر کے کوسچن کا آنسر نہیں دیا جاتا۔ رینم نے اپنی سبز آنکھوں کو معصومیت سمائے ہوئے بہروز کو بتایا، جس پر بہروز کے ساتھ ساتھ یسرا بھی ہنس پڑی۔ چلو ایسے نہیں ہے نا کہ میری بیٹی کو کچھ آتا نہیں، وہ تو بس ٹیچر کو چپکے سے کان میں بتانا چاہتی تھی۔ حسن سن لے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا دوسرے بچے بھی ٹیچر کے کان میں کوسچن کا آنسر دیتے ہیں؟ یسرا نے رینم کو دیکھ کر پوچھا، یار تمہیں معلوم تو ہے میری بیٹی شائع ہے تھوڑی سی، اس لیے اپنے ٹیچر کو الگ سے سنانا چاہتی تھی۔ بہروز اب آپ بلا وجہ اس کی سائڈ مت لیں، اس طرح اس میں کانفیڈنس میں کمی آئے گی۔ یسرا بھی بولنے کے بعد چائے پینے لگی۔ اوکے ماما، آپ ناراض مت ہوں، اب آئندہ سے ایسا نہیں کروں گی، رینم نے یسرا کو دیکھ کر کہا۔ دیکھا میری بیٹی جیسی کسی کے پاس بیٹی نہیں ہوگی، اس عمر میں بچے کتنے ضدی ہوتے ہیں، اور ایک میری بیٹی ہے، ایک دفعہ میں بات سمجھ جاتی ہے۔ بہروز نے پیار بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہا تو یسرا بھی مسکرا دی۔ فیاض فائدہ کا بہنوئی کیوں آیا تھا میرے گھر پر؟ جب سے کاشان نے افتخار کا گریبان پکڑ کر اسے دھمکایا تھا تب سے وہ فائدہ کے منہ ذرا کم ہی لگتا تھا، بلکہ زیادہ تر تو اب وہ گھر سے باہر ہی رہنے لگا تھا۔ 2 دن کے بعد اس کا گھر آنا ہوتا، مگر اس کی فکر نہ فائزہ کو تھی نہ زبان اور کاشان کو، کیونکہ اس کے گھر میں نہ ہونے سے کم گھر میں سکون ہی ہوتا تھا۔ اس وقت کاشان اور زبان اسکول گئے ہوئے تھے، تبھی افتخار گھر آیا اور اپنے گھر سے نکلتے ہوئے فیاض کو دیکھ کر فائزہ سے اس کے آنے کا سبب پوچھنے لگا۔ خیریت معلوم کرنے آیا تھا، فائزہ نے اس کو سرسری سا جواب دیا تاکہ دوسری کسی بات کو لے کر دوبارہ جھگڑا نہ شروع ہو جائے، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کو کھڑی کھڑی سنائے۔ آج مہینے کی 15 تاریخ ہو گئی تھی، مگر ابھی تک افتخار نے گھر میں راشن خرچے کے پیسے نہیں دیے تھے۔ کپڑوں کی سلائی کر کے چھوٹا موٹا سامان زبان یا کاشان سے منگوا لیتی۔ بہن سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا تو فائدہ کی بہن نے اسے پریشان دیکھ کر تھوڑا بہت راشن اس کے گھر میں ڈلوا دیا تاکہ بچے اور فائدہ بھوکا نہ رہیں، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا جب اس کے بہنوئی نے مدد نہ کی ہو۔ اکثر افتخار لڑائی جھگڑوں میں اس کے گھر والوں کو کھینچتا تو فائدہ بھی اپنے بہنوئی کی مدد کا تانا ضرور دیتا۔ بڑی خیریت معلوم ہو رہی ہے، بڑی خاطرداریاں ہو رہی ہیں۔ افتخار نے شربت کا خالی گلاس اٹھا کر اس پر طنز کیا۔ کوئی مہمان گھر آتا ہے تو اس کی تواضع کی جاتی ہے، سوکھے منہ مہمانوں کو کون بھیجتا ہے؟ گلاس دھو کر رکھتے ہوئے فائدہ نے اسے جواب دیا، ہاں تو تو بڑی مہمان نواز ہے، ہر آنے والے کا دل خوش کرتی ہے، چل آج اپنے شوہر کا بھی دل خوش کر دے۔ افتخار نے فائدہ کا دوپٹہ اتار کر اسے چارپائی پر دھکا دیتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بیوی پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے۔ اپنی ساری تنخواہ تو جوئے اور نشے میں اڑا کر آ رہے ہو، اور بیوی اور بچوں کی پرواہ نہیں کہ وہ جیے یا مرے۔ چلنا غصہ تھوک، اب ایسے مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں، تیرا اور فیاض کا چکر، مدد کی آڑ میں وہ کیا کیا وصولتا ہوگا تجھ سے بدلے میں کون سا برا مان رہا ہوں، بس یہی کہہ رہا ہوں آج مجھے بھی خوش کر دے، جیسے روز اپنے یار کو خوش کرتی ہے۔ افتخار نے اس کا دوپٹہ نیچے پھینکا اور دوبارہ فائدہ کو تخت پر دھکا دیتے ہوئے اس پر جھکا۔ پیچھے ہٹ جاؤ افتخار، کرائیت آتی ہے مجھے تم جیسے مرد سے، مار ڈالوں گی نہیں تو میں تمہیں۔ افتخار فائدہ کے اوپر جھکا ہوا تھا، فائدہ مسلسل چیختے ہوئے اسے پیچھے ہٹا رہی تھی، اسے افتخار کی سوچ سے گھن آ رہی تھی، اور اب افتخار سے بھی کھینچا تانی میں وہ اس کی قمیض پھاڑ چکا تھا۔
जब फ़ायज़ा को कुछ नहीं सूझा तो सामने मेज़ पर मौजूद स्टील का गिलास फ़ायज़ा ने हाथ बढ़ाकर उठाया और पूरी कुव्वत से इफ्तिखार के सर पर दे मारा। कमीनी उल्लू की पट्टी, शोर से कराहियत आ रही है और गैर मर्दों के साथ लेटते हुए कराहियत नहीं आती तुझे। इफ्तिखार अब उसे मुसलसल गालियां देता हुआ मार रहा था। कमीने उल्लू के पट्टे तुम हो जो अपनी पाकबाज बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। नहीं रहूंगी अब मैं तुम्हारे साथ, मर जाओ तुम कहीं जाकर। फ़ायज़ा उसे पीछे धकेलती हुई चारपाई से उतरकर रोती हुई अपना दुपट्टा गले में डाला। वैसे ही इफ्तिखार ने पीछे से आकर दुपट्टे से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। छलितरबाज औरत खुद गंदे काम करती है और मुझे गाली देती है। तुझे नहीं रहना मेरे साथ तो मुझे भी नहीं रखना तुझे अपने घर में। वो मुसलसल इसका गला घोट दुपट्टे से पूरी कुव्वत से घोटता हुआ बोला। फ़ायज़ा का हाथ पांव चलाना काम नहीं आया और मुसलसल गले से अजीब सी आवाज़ें निकालकर अपने बचाव के लिए इफ्तिखार का मुंह और बाल नोच रही थी, मगर इफ्तिखार पर भी जैसे जुनून ताड़ी था। तकलीफ से अब फ़ायज़ा की आंखें बाहर आने लगी। आंखों से पानी के बाद अब उसके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। हाथों में मौजूद हरकत की तेजी कम होते होते खत्म हो गई और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। सोबी काशी जल्दी अपने घर जाओ, तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को बुरी तरह मार रहा है। पड़ोस वाले ने तो पुलिस को फ़ोन करके बुलाया है। सुभान और काशान जो कि स्कूल से घर लौट रहे थे, भागती हुई सीरत उनके पास आई और फूली हुई सांस के साथ उन दोनों को बताने लगी। उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हो पाई थी कि सुभान और काशान ने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। बेटा अंदर नहीं जाओ तुम दोनों, शायद किसी मोहल्ले के आदमी ने उन दोनों को कहा, मगर वो दोनों ही घर के अंदर दाखिल हुए। ज़मीन पैरों के नीचे से निकलने को थी। फ़ायदा का बेजान वजूद सहन के बीचों बीच पड़े हुआ था। उसके पास दीवार से लगा हुआ इफ्तिखार बैठा मुसलसल खौफज़दा नज़रों से फ़ायदा को देख रहा था। वो दोनों आगे बढ़कर फ़ायदा के बेजान वजूद से लिपट कर रोने लगे। नहीं, मैंने नहीं मारा इसे, ये बदकिरदार थी, तेरे खालू के साथ चक्कर था इसका। काशान को हाथ में डंडा उठाए अपनी तरफ बढ़ते देखकर इफ्तिखार घबराता हुआ उससे कहने लगा, मैंने कहा था ना, अगली बार अम्मी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने जान से ही मार दिया मेरी माँ को। शान डंडे से एक के बाद एक ज़रब अपने बाप के सर पर लगाता हुआ रो रहा था। सुभान जो कि फ़ायदा से लिपटा रो रहा था, उसने काशान के पास आकर उसने रोकने की कोशिश की, मगर आज उस पर भी अपने बाप की तरह जुनून तारी हो गया था। 8 से 10 ज़रबे डंडे से काशान के ने इफ्तिखार के सर पर। जब पुलिस दाखिल हुई तो इसने काशान को पीछे हटाया। एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया गया। फ़ायदा का मुर्दा वजूद और इफ्तिखार का नीम मुर्दा वजूद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सूबी, बिरयानी लाई हूँ, चलो दोनों मिलकर खाते हैं। मिल बांट कर खाने से मोहब्बत बढ़ती है। सीरत सुभान के पास आकर बोली, आज पूरा 1 माह गुजर गया था इस दिलखराश वाक़ये को। उस दिन मुसलसल ज़रबे लगने की वजह से एम्बुलेंस में अस्पताल जाते हुए ही इफ्तिखार रास्ते में दम तोड़ गया था, जिसकी वजह से काशान पर कत्ल का मुकदमा दायर हुआ और उसे 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। इस तरह उस रोज़ सुभान अपने बाप के साथ साथ अपने भाई को भी खो दिया था। फ़ायदा के इंतकाल पर मोहल्ले वालों को भी अफसोस था, इसीलिए चंद दिन तक कोई ना कोई हमदर्दी की बिना पर उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दी जाता, मगर अब उसे ही हिम्मत करनी थी। वो कभी किसी शॉप पर चंद घंटे के लिए बैठ जाता तो एक आध वक्त की दिहाड़ी लगाकर अपना पेट भर लेता। ज़िंदगी उसके लिए पहले भी आसान नहीं थी, मगर अब तो और मुश्किल हो गई थी। किसको बेवकूफ़ बनाकर लूटा है जो ये बिरयानी लाई हो? सीरत, बात आ जाओ, लड़की हो तुम, उल्टा किसी दिन लेने के देने पड़ गए तो बहुत पछताओगी। सुभान तल्ख होता हुआ बोला। वो इतना बड़ा ना था मगर समझ बूझ रखने लगा था, इसलिए सीरत को समझाते हुए बोला, एक तो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो। और याद रखना, सीरत सिर्फ सूरत की मासूम है, पछताने वाली हरगिज नहीं। यकीन नहीं आता तो पंगा लेकर देखो, तुम्हें भी मजा चखा दूंगी। छोटी सी सीरत ने अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें घुमाकर बोला। सुभान इसकी बात पर सर झटका। वो 2 दिन पहले ही किसी लड़के की नाक तोड़कर खून निकाल चुकी थी, जिसने नासिर और उसे चोर कहा था। किसको मामू बनाकर लाई हो बिरयानी? सुभान ने सीरत को देखते हुए पूछा। एक सख्त दिन गुजारने के बाद जब सीरत इसके पास आती थी तो ये वो लम्हा होता था जब वो अपनी तलखियों से जान छुड़ाकर उससे बातें करता था, मगर वो भी रोज नहीं आती थी। आज भी वो 2 दिन बाद उसके घर आई थी। बिरयानी वाला बेवकूफ़ था, मेरी मासूम शक्ल पर चला गया। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसे उल्लू बनाने में। मुझे लगता है ज़्यादा दिन उसका कारोबार नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा। खैर छोड़ो, ये बताओ काशी से मुलाकात हुई तुम्हारी? सीरत किचन से 2 प्लेट में बिरयानी लेकर आई। एक प्लेट सुभान के सामने रखते हुए दूसरी प्लेट से खाते हुए वो पूछने लगी, इंस्पेक्टर बहुत लालची है, पैसे लिए बिना मुलाकात नहीं करवा। एक दफ़ा फिर उसे पछतावे ने आन घेरा। कल स्कूल से छुट्टी करके मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, अभी खाना तो खाओ। सीरत ने खुद भी बिरयानी से इंसाफ करते हुए सुभान से कहा, जबकि वो अपने सामने इस छोटी सी लड़की को देखने लगा जो कि पूरी अम्मा बने उसे तसल्ली दे रही थी। तुम्हारे जाने से बेहतर है कि मैं खुद भी ना जाऊं। पुलिस वाले किस किस्म के होते हैं तुम्हें ये नहीं मालूम। कोई ज़रूरत नहीं, स्कूल जाओ और अच्छे काम सीखो। वो इसको अच्छे कामों का मशवरा देते हुए खुद उसकी चोरी की लाई बिरयानी खाने लगा। शदीद भूख ऐसी चीज़ ही होती है।
مرضی ہے تمہاری بھائی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ سبحان نے اس کو دیکھا اور خود بھی چپ کر کے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بہروز جو بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے کافی دیر سے کیس اسٹڈی کر رہا تھا یسریٰ کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ سوچ رہی ہوں کبھی کبھی آپ کو بھی کمی محسوس ہوتی ہوگی، بیٹا نہیں دے سکی میں آپ کو۔ یسریٰ نے نظروں کا زاویہ بدلے بغیر بہروز سے کہا۔ رنم کی پیدائش کے بعد کچھ اندرونی پیچیدگیوں کے بعد وہ دوبارہ کنسیو نہیں کر سکی۔ کیا اس طرح کی باتیں سوچتی ہو یسریٰ؟ میں نے تم سے کبھی شکوہ کیا یا طعنہ دیا؟ پھر کیوں اس طرح کا خیال آیا تمہارے دل میں؟ بہروز فائل بند کرتا ہوا اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ آپ نے کبھی طعنہ نہیں دیا، نہ شکوہ کیا، مگر آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو کبھی ایسا خیال نہیں آیا۔ یسریٰ بہروز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ دیکھو یسریٰ، ہر کام میں اوپر والے کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ چلو اگر بیٹے کے بارے میں میرے دل میں کبھی خیال بھی آیا تو میں یہ سوچ کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں صاحب اولاد رکھا۔ بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، اولاد جیسی نعمت سے محروم تو نہیں ہے نا ہم دونوں۔ تم بھی یہ باتیں سوچنا چھوڑ دو اور رنم پر دھیان دیا کرو بس۔ وہ یسریٰ کا ہاتھ تھامے اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ رنم پر ہی رہتا ہے میرا دھیان، کہیں اسے بھی کوئی انم کی طرح۔ سب آنکھوں میں خوف لیے یسریٰ نے پوری بات بولی بھی نہیں تھی۔ بہروز نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ خواستہ کیسے باتیں نکال رہی ہو منہ سے، ہماری کل کائنات رنم ہی تو ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں مت سوچو۔ بہروز کے بولنے پر یسریٰ چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی بیٹی کھونے کا جتنا غم اسے تھا بہروز کو بھی تھا، مگر وہ مرد تھا، برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چند سالوں پہلے بہروز نے نامی گرامی شخصیت کو ایکسپوز کیا تھا جس پر کیس بھی چلا، مگر پاور کی بنیاد پر وہ باعزت بری ہو گیا، بعد میں جس کا خمیازہ بیٹی کی صورت میں بہروز کو بھگتنا پڑا۔ یہ جیل میں سی کیٹیگری کا بیرک تھا، جب 15 قیدیوں کے رہنے کی جگہ تھی، مگر وہاں پر 25 قیدیوں کے گدے لائن سے بچھے ہوئے تھے۔ پنکھے وہاں پر موجود تھے، مگر 8 گھنٹے لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، نہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر تھا۔ 2 وقت کے کھانے کے نام پر پانی ملی پتلی دال اور 3 روٹیاں دی جاتی، اور ان 3 روٹیوں کو محدود دال کے ساتھ کسی بھی طرح کھانا ہوتا، کیونکہ دال صرف ایک دفعہ ملتی۔ اتوار کے دن گوشت یا کوئی اچھی چیز دی جاتی۔ کاشان کو جیل میں وقت گزارتے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا، جس میں صرف مشکل سے 2 بار سبحان اس سے ملنے آ سکا تھا۔ وہ کاشان کی ہمت بڑھاتا اور اسے تسلی دیتا کہ وہ اسے جلد کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکال لے گا، مگر کاشان کو اندازہ تھا وہ صرف اسے تسلی دے رہا ہے، لہذا وہ آرام سے یہاں 14 سال گزارنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ کاشان کو دوسرے دن ہی افتخار کی موت کا معلوم ہو گیا، مگر اسے اس بات کا کوئی دکھ یا پچھتاوا نہیں تھا۔ یہاں پر اس کی کسی سے کوئی خاص دوستی نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش بیٹھا رہتا یا مشقت کیے ہوئے پیسوں سے جیل میں موجود لائبریری میں کوئی کتاب پڑھ لیتا۔ اوئے وہاں کیا بیٹھا ہے، یہاں پر آ۔ کاشان اپنے بستر پر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، تب اسے بابو بشیر نے مخاطب کیا۔ کاشان چپ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ بابو بشیر 2 دن پہلے ہی قتل کے الزام میں جیل آیا تھا، کیونکہ یہ بچوں کی جیل تھی اور اسے یہاں زیادہ تر 10-18 سال کی عمر کے بچے موجود، مگر بابو بشیر 20 سال کا نیا مجرم بنا تھا، اور اپنی عمر اور قتل کے روب وہ یہاں پر ہر دوسرے قیدی پر جما کر کبھی کسی سے ہاتھ پاؤں دبوا رہا ہوتا تو کبھی کسی سے کھانا منگوا رہا ہوتا۔ تجھے کام ہے نا مجھ سے، تو یہاں۔ کاشان کے بولنے پر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ ابے کس کو بول رہا ہے تو، اور کیا بول رہا ہے؟ بابو بشیر چلتا ہوا کاشان کے پاس آیا۔ میں بات کو ایک دفعہ بولنے کا عادی ہوں، تو اپنے کان صاف کر، پھر آ کر مجھ سے بات کرنا۔ کاشان نے ڈر انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ کان تو میں اپنے بعد میں صاف کروں گا، پہلے تو تیری طبیعت صاف کر دوں۔ بولنے کے ساتھ ہی بابو بشیر چلتا ہوا کاشان کے پاس آیا اور جھک کر کاشان کو اٹھانا چاہا، مگر کاشان نے اس کے منہ پر لات ماری، جس سے وہ دور جا گرا۔ اس کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے پر بری طرح گتم گتا ہوئے، جب تک 2 حوالدار نے حوالات کے اندر آ کر ان دونوں کو چھڑوایا، تب تک وہ دونوں ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ چکے تھے۔ دونوں کے ہی منہ سے خون نکل رہا تھا۔ حوالدار نے دونوں کی سزا کے طور پر لاٹھیوں سے بری طرح مارا تھا۔ ارے رکو، تم اپنے بھائی سے ملنے کے سلسلے میں یہاں آئے ہو نا، اور ملے بغیر جا رہے ہو؟ کانسٹیبل نے سینٹرل جیل سے نکلتے ہوئے سبحان سے پوچھا۔ انسپکٹر کو ملاقات کروانے کے لیے جتنے پیسے چاہیے تھے اتنے نہیں ہیں میرے پاس، مہربانی کر کے آپ یہ کھانا میرے بھائی کو دے دیں گے؟ سبحان نے اس کانسٹیبل کو مجبوری بتاتے ہوئے ٹفن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے درخواست کی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں کھانے میں پانی کی طرح پتلی دال دی جاتی ہے۔ وہ خود بھی کوئی بہت زبردست کھانا نہیں لایا تھا، مگر ایسا ضرور تھا جو کہ ایک وقت کاشان اچھے سے کھا لے۔ پچھلی دفعہ بھی وہ جو کھانا کاشان کے لیے لایا تھا، انسپکٹر نے اس ٹفن سے لے کر اسے چلتا کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ کھانا تمہارے بھائی تک پہنچا دیا جائے گا۔ تم ابھی تھوڑی دیر صبر کرو، ہمارے بڑے صاحب آتے ہوں گے، ان کو اپنا مسئلہ بتاؤ، وہ بھلے آدمی ہیں، تمہاری مدد کریں گے۔ کانسٹیبل بھی سبحان کو بھلا آدمی محسوس ہوا، جب ہی اس کی بات مان کر سبحان بڑے صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ سر پلیز میری ایک بات سنیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں یہاں پر 2 گھنٹے سے بیٹھ کر۔ بہروز کا کسی آفیشیل کام کے سلسلے میں سینٹرل جیل میں آنا ہوا تھا۔ کام نپٹا کر جب وہ واپس جانے لگا تو سبحان اس کے پاس آیا اور بہت محبانہ انداز میں گزارش کرنے لگا۔ بولو کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ بہروز اپنے سامنے کھڑے 13 سالہ بچے کو دیکھا
عام کپڑے سے اس کی غربت کی نشاندہی ضرور ہو رہی تھی، مگر بات کرنے کے انداز سے وہ پڑھا لکھا اور تمیزدار لگ رہا تھا۔ سر، میں یہاں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے آیا ہوں، مگر سب انسپکٹر علیم کو جتنی رقم درکار ہے ملاقات کرانے کے لیے اتنے پیسے میرے پاس نہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے میرے بھائی سے ملاقات کروا دیں۔ انسپکٹر علیم کو بولو ڈی ایس پی بہروز نے کہا ہے اس بچے کو اس کے بھائی سے ملاقات کروائی جائے بغیر کسی خرچے پانی کے۔ گیٹ پر کھڑے سپاہی سے بہروز مخاطب ہوا، مہربانی ہے سر آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ سبحان نے عاجزانہ انداز اپناتے ہوئے بہروز سے کہا، تم اپنے بھائی سے ملاقات کر کے آؤ، میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ بہروز کو اس بچے کے اخلاق نے متاثر کیا تو وہ مسکراتا ہوا سبحان سے بولا، جی سر میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ سبحان ہاتھ میں ٹفن لیے خوش ہو کر کاشی سے ملنے گیا۔ گاڑی میں بیٹھو، بہروز صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان کاشی سے مل کر آیا تو گاڑی کا ڈرائیور اس کے پاس آ کر بولا۔ سبحان گاڑی میں بیٹھ گیا جہاں پہلے سے ہی بہروز بیٹھا ہوا تھا۔ مل لیے اپنے بھائی سے؟ سبحان کے بیٹھتے ہی بہروز نے اس سے پوچھا۔ جی سر، اللہ کے کرم سے اور آپ کی مہربانی سے مل لیا اپنے بھائی سے۔ سبحان نے مسکرا کر کہا، آج وہ بہت خوش تھا، بہت دنوں بعد کاشی کو دیکھا تھا۔ اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا اس کو تھمایا، معلوم نہیں 2 دفعہ کھانا اسے بھجوایا تھا وہ ملا بھی تھا یا نہیں۔ کل اس نے 2 وقت دہاڑی لگا کر کچھ پیسے کمائے تھے، وہ بھی اس نے کاشی کو تھمائے تاکہ وہ لائبریری سے کچھ کتابیں لے کر پڑھ سکے۔ یقیناً وہ پیسے کاشی کے کام آتے۔ کتنا بڑا ہے تمہارا بھائی، کس جرم میں جیل گیا ہے وہ؟ بہروز نے اس سے پہلے ایڈریس معلوم کر کے گاڑی اس کے گھر کی طرف مڑوائی، پھر اس کے بھائی کے متعلق پوچھنے لگا۔ سبحان نے تھوڑا ہچکچا کر اپنی پوری کہانی بہروز کو سنائی، کیسے اس کا باپ جوئے کی لت میں گھر میں پیسے نہیں دیتا، لڑتا جھگڑتا، کیسے کاشی نے اس کے باپ کو مارا۔ سبحان کی کہانی سن کر بہروز کو اس پر ہی نہیں کاشان پر بھی ترس آیا۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ بہروز نے اس کی کہانی کے سننے کے دوران ہی اس کے ہاتھ دیکھے جہاں پر چھالے بنے ہوئے تھے۔ یہ تو کل میں نے وزندار بوریاں اٹھا لی تھی جس سے ہاتھوں پر چھالے بن گئے۔ کیوں کیا تم نے یہ کام؟ پڑھائی نہیں کرتے؟ بہروز کو دکھ ہوا، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے، پڑھائی کروں گا تو کماؤں گا کب؟ سبحان نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے بہروز کو بتایا، جا سبحان تمہیں جو بھی ضروری چیزیں لینی ہیں لے آؤ، یہاں میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ بہروز نے کچھ سوچتے ہوئے سبحان سے کہا، مگر سر آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں اور کیوں؟ سبحان نے بہروز کی بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، آج سے تم میرے پاس رہو گے اور وہیں پر ہوگے، اور اس کیوں کا فی الحال میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ تم ضروری سامان لے آؤ، میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ بہروز کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا آخر کیوں سے اس بچے پر ترس آیا اور ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے گا اور پڑھا لکھائے گا۔ دوسری طرف سبحان بھی حیرت زدہ ہو کر گاڑی سے اترا اور اپنے گھر گیا۔ گھر میں تھا ہی کیا جو وہ لے کر جاتا؟ اپنے کورس کی چند کتابیں اور کپڑے، فائدہ کی تصویر اٹھا کر اس نے گھر کو تالا لگایا۔ بے ساختہ اس کی نظر سیرت کے دروازے پر پڑی۔ کاش سیرت اس وقت گھر پر موجود ہوتی تو اس کو بتا ہی دیتا۔ وہ سوچتا ہوا گاڑی کی طرف چل دیا۔ سبحان کو چند منٹ لگے یہ فیصلہ کرنے میں کہ اسے بہروز کی بات ماننی چاہیے۔ بہروز اسے اچھا خاصا نیک صفت انسان لگا، اس طرح وہ اس کے گھر پر چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی پڑھائی مکمل کرے تو کیا حرج ہے؟ شاید اپنے بھائی سے بھی ہرمہ ملاقات ہو جائے، سیرت سے پھر کبھی آ کر مل لوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے سبحان کار کے اندر بیٹھ گیا۔ کون ہے یہ بچہ بہروز؟ یسریٰ جو ہر روز کی طرح بہروز کا چائے پر انتظار کر رہی تھی، بہروز کے ساتھ ایک لڑکے کو آتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی، یسریٰ یہ سبحان ہے، اور سبحان یہ میری وائف ہے۔ بہروز کے تعارف کروانے پر سبحان نے یسریٰ کو دیکھ کر سلام کیا تو اس نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا۔ غلام بخش، سبحان کا سامان گیسٹ روم میں رکھ دو، آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ جاؤ سبحان اپنا روم دیکھ لو، پھر رات میں کھانے پر ملتے ہیں۔ غلام بخش کو کہہ کر بہروز نے سبحان کو مخاطب کیا۔ سبحان اس بات میں سر ہلا کر غلام بخش کے ساتھ چلا گیا۔ آپ پتہ کیوں نہیں رہے بہروز کون ہے یہ لڑکا؟ یسریٰ کو تجسس میں دیکھ کر بہروز نے سبحان کی پوری داستان اسے سنائی، جسے سن کر یسریٰ کو بھی دلی طور پر بہت دکھ ہوا۔ بیچارہ کتنا کچھ فیس کیا ہوگا اس نے اور اس کے بھائی نے۔ یسریٰ کو بھی بہروز کی زبانی اس کی کہانی سن کر سبحان اور کاشان پر ترس آیا۔ ہاں، دنیا میں پتہ نہیں ایسے کتنے مجبور اور بے بس لوگ ہیں جن کی زندگیاں تلخیوں سے بھری پڑی ہیں، مگر معلوم نہیں کیوں اس بچے کی آنکھوں میں مجھے سچائی لگی۔ بہت معصوم اور شریف ہے یہ بچہ، دل نہیں چاہا اس کی حقیقت جاننے کے بعد اسے چھوڑ کر آ جاؤں، اس لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں میرے فیصلے سے؟ بہروز نے یسریٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے کسی فیصلے پر مجھے کبھی اعتراض ہوا ہے بھلا؟ بہت اچھا کیا آپ نے جو سبحان کو یہاں لے آئے، یسریٰ نے مسکرا کر بہروز سے کہا، پھر اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ بابا، آج ریان کی پارٹی میں میجک شو والے انکل بھی آئے تھے جو اپنی آستین سے پجن نکال رہے تھے۔ رنم تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کلاس فیلو کے گھر سے آئی تھی اور کھانے کی میز پر پوری روادار سنا رہی تھی۔ آ جاؤ سبحان تم بھی۔ بہروز نے اسے کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر بلایا تو رنم کا نان اسٹاپ چلتا ہوا منہ ایک دم بند ہو گیا۔ آؤ سبحان یہاں بیٹھو، کیا پسند ہے تمہیں کھانے میں؟ یسریٰ نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنائیت سے کہا، میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھا سکتا ہوں، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ سبحان نے فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیونکہ سبحان کو اپنی حیثیت کا اندازہ تھا جو اسے اس گھر میں رہتے ہوئے ساری عمر یاد رکھنی تھی۔
نیچے فرش پر کیوں بیٹھو گے تم؟ گھر کے فرد ہو، یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، بہروز نے سبحان کو دیکھتے ہوئے کہا تو سبحان چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو اسے سبز آنکھوں والی کوئی گڑیا لگی، جو بھی سبحان کو دیکھے جا رہی تھی۔ سبحان نے فوراً آنکھیں جھکا لی۔ بابا یہ کون ہے؟ رنم جو کہ بڑے غور سے سبحان کو دیکھ رہی تھی بہروز کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بیٹا یہ آپ کے بھائی ہیں، آج سے ہمارے ساتھ رہیں گے، بہروز پیار سے رنم کو سمجھانے لگا۔ نہیں آنٹی بس، میں بعد میں لے لوں گا، رزق ضائع ہوگا۔ یسریٰ سبحان کی پلیٹ میں چاول نکال رہی تھی، سبحان کی بات پر بے ساختہ مسکرا دی۔ چلو ٹھیک ہے، آج سے یہیں رہنا ہے تو شرمانے کی ضرورت نہیں، خود سے لے لینا جو بھی کھانا ہو۔ یسریٰ کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ آنٹی نہیں ماما ہے، جب تم میرے بھائی اور اس گھر میں رہو گے تو یہ آنٹی کیسے ہو گئی؟ یہ ماما ہے اور یہ بابا۔ رنم نے اپنی عقل کے مطابق سبحان کو سمجھانا چاہا تھا، جس پر وہ اور بہروز یسریٰ کو دیکھنے لگا، کہیں انہیں برا ہی نہ لگ جائے، مگر وہ دونوں رنم کی بات پر مسکرا رہے تھے تو اسے حیرت ہوئی۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے سبحان، تم مجھے اور یسریٰ کو ماما بابا کہو گے تو ہمیں اچھا لگے گا۔ بہروز نے مسکرا کر سبحان سے کہہ کر بیوی سے رائے لینی چاہی، جس پر یسریٰ نے مسکرا کر پاس بیٹھے سبحان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ دونوں کو ماما بابا کہوں، میں اس گھر میں جو بھی کام ہوگا کر لیا کروں گا، بس میں اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے بھائی کے لیے کچھ کر سکوں۔ سبحان نے آنکھوں میں نمی کو صاف کر کے کہا تو یسریٰ بھی افسردہ ہو گئی۔ سبحان آئندہ کبھی اپنی حیثیت کے بارے میں بات مت کرنا، تم اپنی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ ہم دونوں تمہیں اپنے بیٹے کی جگہ دے رہے ہیں۔ آپ تو بہت اچھے ہیں، میرے ابو سے تو لاکھ درجے اچھے۔ سبحان کو مزید رونا آنے لگا تو بہروز چپ ہو گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے سبحان، اس کا نعم و بدل تو کوئی نہیں ہوتا، مگر میں کوشش کروں گی کہ تمہیں اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہم سب لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ رنم نے سبز آنکھوں میں حیرت سمائے معصومیت سے پوچھا تو بہروز اور یسریٰ ہنس دیے۔ وہی سبحان نے مسکرا کر رنم کو دیکھا۔ تم دوبارہ اتنی جلدی کیسے آ گئے صوبی؟ کاشان نے سبحان کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا، کیونکہ کل ہی تو وہ اس سے مل کر گیا تھا، اب تو 1 ماہ بعد ہی دونوں کو ملنا نصیب ہونا تھا۔ اچھا وقت آتے معلوم نہیں ہوتا، کل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کاشی۔ وہ جو میں نے تمہیں بہروز صاحب کا بتایا تھا نا، جن کی وجہ سے ہم دونوں کی ملاقات ہوئی، وہ کل مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ تمہیں معلوم ہے انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر گھر میں رکھا ہے، بہت اچھا برتاؤ کیا ہے انہوں نے اور ان کی بیوی نے، بہت اچھی طبیعت کے مالک ہے دونوں، اور رنم بھی بہت اچھی ہے، معصوم سی۔ سبحان خوشی خوشی کاشان کو سب بتانے لگا۔ اتنی نوازشوں کے پیچھے کوئی وجہ تو نہیں؟ اور اب سیرت کا کیا ہوگا؟ کاشان نے اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کاشی کسی کے خلوص اور نیت پر ایسے شک نہیں کرتے، وہ دونوں میاں بیوی واقعی بہت اچھے ہیں، اور سیرت کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ نہیں وہ تم کہہ رہے تھے نا رنم بہت اچھی ہے۔ کاشی کی نظروں سے بھلا اپنے بھائی کی پسندیدگی کیسے چھپ سکتی تھی، اسی لیے بولا۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ رنم تو بالکل بہنوں کی طرح لگی مجھے، اور سیرت میری بہت اچھی دوست ہے۔ سبحان سٹ پٹاتا ہوا اپنی صفائی دینے لگا، اسے معلوم تھا کاشی 4 آنکھیں رکھتا ہے۔ چلو مان لیتا ہوں تمہاری بات، شکر ہے تم نے صرف رنم کو ہی بہن بولا۔ یہ بتاؤ کھانے میں کیا لائے ہو؟ کاشان نے اس کے ہاتھ میں ٹفن دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یسریٰ آنٹی، میرا مطلب ہے ماما نے تمہارے لیے کھانا بھیجا ہے، گھر کا بنا ہوا۔ اب روز تمہیں ڈرائیور کھانا دے جائے گا، میں تم سے ہر ہفتے ملنے آؤں گا، مگر ابھی مجھے جلدی جانا ہے، اپنے اور تمہارے لیے کتابیں خریدنی ہے۔ کاشی میں نے بابا سے بات کی ہے، تم یہاں رہ کر بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتے ہو اور ایگزامس بھی دے سکتے ہو، بس اسے میری خواہش سمجھو، انکار مت کرنا۔ یہاں رہ کر تم پڑھو، میں چاہتا ہوں کہ جب تم اس 4 دیواری سے باہر نکلو تو ایک اچھے شہری کی طرح زندگی گزارو۔ سبحان کاشان کو بہت پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھ لوں گا، یہاں رہ کر اور کروں گا بھی کیا؟ تمہیں نئے ماں باپ مبارک ہو، بس تم ہر ہفتے مجھ سے ملنے آ جایا کرو، میرے لیے اس دنیا میں یہی واحد رشتہ بچا ہے، اور اپنی ماما کو میری طرف سے شکریہ ادا کرنا۔ کاشان نے ٹفن لیتے ہوئے کہا۔ صوبی دوبارہ آیا، کچھ معلوم ہوا اس کے بارے میں؟ سیرت نے سبحان کے گھر کے برابر والے گھر کے دروازہ کھٹکھٹا کر بڑی امید سے پوچھا۔ ارے باولی ہوئی ہے جو روزانہ پوچھنے آ جاتی ہے، بتایا تو تھا بڑی سی کار میں بیٹھ کر آیا تھا، گھر پر تالا لگا کر چلا گیا۔ جو بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر جاتے ہیں وہ بھلا واپس آئیں گے اس گندے محلے میں؟ خالہ نے بیزاری سے کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ سیرت اپنا سا منہ لے کر جانے لگی۔ خبر ہو گیا تھا ایسے سبحان کا معلوم کرتے ہوئے، مگر بس اسے یہی معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا ہے، مگر وہ کہاں گیا اسے سب سے ہی لا علم تھے۔ تم بڑی سی کار میں بیٹھ کر گئے ہو تو اس سیرت کو بھول گئے ہوگے نا؟ اب کبھی زندگی میں دوبارہ ملو گے تو سیرت تمہاری صورت پہچاننے سے بھی انکار کر دے گی، تم دیکھنا۔ سیرت سبحان کے گھر کا بند دروازہ دیکھ کر دل میں سبحان سے مخاطب ہو کر کہنے لگی۔
آج ہی اسے اور ناصر کو یہ گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ کرایہ دار کو 4 ماہ سے ناصر کرایہ نہیں دے پا رہا تھا، اس وجہ سے اس نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ سیرت افسردگی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دی تاکہ ناصر کے ساتھ نئی منزل پر روانہ ہو سکے۔ بھیا آپ بزی تو نہیں ہیں؟ سبحان یونیورسٹی کے اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا، تب رنم نے اس کے روم میں آ کر پوچھا۔ تھوڑا بزی تو ہوں مگر اپنی پیاری سی بہن کے لیے وقت نکال سکتا ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ سبحان نے بک بند کرتے ہوئے کہا۔ ان 5 سالوں میں سبحان کی شخصیت میں کافی نکھار آ گیا تھا۔ یہ پرابلم سالو نہیں ہو رہی تھی مگر یاد آیا کل تو آپ کا ٹیسٹ ہے نا، آپ پڑھیں، میں اپنی فرینڈ سے ہیلپ لے لوں گی۔ رنم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں لے لو گی اپنی فرینڈ سے ہیلپ بھائی کے ہوتے ہوئے؟ دکھاؤ کون سی پرابلم ہے جو سالو نہیں ہو رہی؟ سبحان کے کہنے پر رنم نے اس کی طرف بک بڑھائی اور سبحان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس پرابلم میں کیا پرابلم ہے یار، یہ دیکھو ہو گئی سالو، اب اس کو سمجھو۔ سبحان نے نہ صرف 5 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا بلکہ رنم کو سمجھا بھی دیا۔ اف 1 گھنٹے سے بلا وجہ خوار ہو رہی تھی، پہلے ہی آپ کے پاس آ جاتی۔ رنم خوش ہوتے ہوئے کتاب اٹھانے لگی تو سبحان نے اس کی کتاب پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے میری بہن کی زندگی میں کبھی کوئی پرابلم آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو وعدہ کرو سب سے پہلے اپنے بھائی کو بتاؤ گی۔ سبحان نے رنم کو دیکھتے ہوئے کہا تو رنم ہنس دی۔ جس کے آپ کے جیسا کیئرنگ بھائی ہو اس کی لائف میں بھلا کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ رنم کو سبحان سے بہت محبت تھی کیونکہ وہ اس کے ہر مسئلے کا حل چٹکیوں میں نکال دیتا تھا۔ خوش رہو۔ ان 5 سالوں میں سبحان کی حیثیت گھر کے ایک فرد کے بجائے گھر کے ایک اہم فرد کی سی ہو گئی تھی۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑے سے بڑا کوئی فیصلہ یا کوئی بھی مشورہ کرنا ہو، اس میں سبحان کی رائے کو بھی اہمیت دی جاتی۔ بہروز اور یسریٰ نے حقیقتاً سبحان کو اپنا بیٹا مانا تھا۔ سبحان کو کبھی محسوس ہوتا جیسے وہ شروع سے ہی اس فیملی کا حصہ ہو۔ سبحان نے بھی ان تینوں کی محبتوں کا حق بہروز اور یسریٰ کا بیٹا بن کر جبکہ رنم کا بھائی بن کر ادا کیا تھا۔ بہروز اپنے بڑھتے ہوئے عہدے کے باعث اب پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا، اس وجہ سے آہستہ آہستہ سبحان نے بہروز کی ساری ذمہ داری سنبھال لی۔ اب کبھی 1.5 سال بعد جب کبھی یسریٰ کو ڈپریشن ہوتا تو بہروز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ یسریٰ کو باتوں سے بہلاتا، اس کی کیئر کرتا۔ سبحان یسریٰ کا ماں کی طرح خیال رکھتا، سارا دن اس کے پاس رہتا۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا رنم کے ایڈمیشن کا مسئلہ ہو یا اسے کسی دوست کے گھر جانا ہو، گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے کام وہ بنا کسی سے کہے خود ہی خوش اسلوبی سے انجام دیتا۔ بہروز اور یسریٰ کے جاننے والوں اور دوستوں میں ان کے بیٹے کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ ان 5 سالوں میں کوئی بھی ہفتہ ایسا نہیں تھا جب وہ کاشی سے ملنے نہ گیا ہو، اس کی بکس کپڑوں کا خیال، ہفتے کے روز کھانے کا خیال رکھتا۔ سبحان بہروز کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، اس لیے وہ آگے زندگی میں بہروز کی طرح ایک ایماندار پولیس افسر بننا چاہتا تھا۔ بہروز کی وجہ سے نہ صرف سبحان کی زندگی سنوری تھی بلکہ کاشان کی بھی۔ کاشان چھوڑ اسے مر جائے گا، وہ جلدی کوئی پولیس کو بلاؤ، کاشی اور بختاور میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ کاشی چھوڑ اسے۔ آذر پورا زور لگا کر کاشان کو پکڑتا ہوا پیچھے ہٹا رہا تھا مگر کاشان بختاور کی گردن چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، وہ اسے مار مار کر لہو لہان کر چکا تھا۔ آخر آذر کی کوشش رنگ لائی اور وہ کاشان کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ ہوا کیا ہے آخر بتا مجھے۔ آذر اس کو وہاں سے دور لے جا کر پوچھنے لگا۔ میری ماں کو گالی دی ہے اس نے۔ دیوار پر مکہ جڑ کر اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہوا تو وہ واپس بختاور کے پاس جانے لگا۔ رک جا کاشی، نہیں تو سزا کے طور پر اندھیری کوٹلی میں رات گزارنی پڑ جائے گی۔ آذر اس کو ایک دفعہ پھر پکڑ کر پیچھے دھکیلتا ہوا بولا۔ اب کاشان آسمان کو دیکھتا ہوا لمبے لمبے سانس لینے لگا تاکہ اس کے غصے میں کمی آ جائے۔ وہ سالہ چمبو 3/4 چرس بیچنے کے چکر میں اندر آیا ہے، اسے تیرے غصے کا علم نہیں ہوگا اس لیے بھڑک گیا ہوگا تجھ سے۔ چل وہاں بیری کے درخت کے نیچے اسد کاڑے کے پاس، یہاں پولیس آ گئی نا تو لاٹھی سے تواضع ہوگی تیری۔ آذر اس کو وہاں سے لے جانے لگا تو کاشان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے نہیں جانا اس اندھے کاڑے کے پاس، شکل سے ہی عجیب آدمی لگتا ہے، پڑھنا ہے مجھے اپنا۔ کاشان نے آذر کو ٹالتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی 1-2 قیدیوں کے علاوہ جو مجبوری میں یا بے قصور ہوتے ہوئے یہاں سزا کاٹ رہے تھے، وہ ان کے علاوہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ارے میرے چیتے، تجھے کون سا پڑھ لکھ کر منسٹر بننا ہے؟ آذر اس کو بہلاتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ وہ دونوں بیری کے درخت کے قریب پہنچے جہاں پر اسد کارا بیٹھا تھا۔ آؤ بھائی کاشی، تم تو بیٹھتے ہی نہیں ہمارے پاس، میں ابھی بھی نہیں آ رہا تھا، آذر لے کر آیا ہے مجھے۔ بھائی یہی تو انداز ہے ہمیں پسند تمہارا کہ تم کسی کو منہ نہیں لگاتے۔ منہ لگانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میرا یہ پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، کاشان نے اب تحمل سے جواب دیا۔ اور بھائی شیدے، تو بتا کس جرم میں اندر آیا ہے؟ اب اسد کاڑے نے پاس بیٹھے دھان پان سے شیدے سے پوچھا، جو کہ 2 دن پہلے ہی جیل میں آیا تھا قتل کے کیس میں۔ شیدے نے جیسے فخر سے بتایا جیسے ابھی اسے ایوارڈ دیا جائے گا۔ ہاں ہاں، تو بھی کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ یقین نہیں آ رہا بھائی، تجھے تو خود ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، کہیں پڑا ہوا ملے گا۔ کیا تم نے بیوی کا قتل کیا؟ کاشان نے تیوری چڑھا کر ایک دم سے اس سے پوچھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے شیدہ نہیں افتخار احمد بیٹھا ہے۔ بد چلنتی سالی، محلے کے آدمی سے چکر تھا، میرے پیچھے رنگ رلیاں بنا رہی تھی اپنے عاشق کے ساتھ۔ ان گنہگار آنکھوں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا۔
वो आशिक तो बचकर निकल गया, मगर उस नागिन को मैंने नहीं छोड़ा। शीदे की बात सुनकर वो चारों एक पल के लिए खामोश हो गए। उसके बाद असद काड़े ने इस खामोशी को अपनी आवाज़ से तोड़ा। ये औरत ज़ात होती ही बेवफा है भाई मेरे, इसकी शुरू से ही लगामें खींच कर ना रखो तो ये अपनी औकात दिखा जाती है। असद काड़े ने शीदे से हमदर्दी करते हुए अपनी राय का इजहार किया। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। औरत को ज़िंदगी में मर्द प्यार, रुतबा और मकाम दे तो वो हमेशा मर्द की वफादार रहती है। औरत तो बच्चों के नाम पर समझौता करके जुआरी मर्द से भी निभा कर लेती है। तुम्हें पहले अपनी बीवी से बात कर लेनी चाहिए थी। काशान अपना नजरिया बयान करते हुए आखिर में शीदे को मुखातिब हुआ। वो अपने यार के साथ बेलिबास थी, बात करने की कहाँ गुंजाइश बचती है। इन गुनहगार आंखों ने वो मंजर देखा है। शीदे ने गुस्से में कहा तो काशान चुप हो गया। देख काशी, तू हर जगह अपनी अम्मी को रख कर नहीं सोचा कर, हर जगह हालात मुख्तलिफ होते हैं। और रही बात औरत ज़ात की बेवफा होने की, भाई मैं तो असद भाई की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। जो इतनी देर से खामोश बैठा था, बातों में हिस्सा लेते हुए इन तीनों को देख कर कहा, हाँ भाई, औरत ज़ात पर एतबार करके देख लो, साली मुंह काला करवा देती है। बचपन से अपनी बहन को पाला पोसा, जवान किया, अम्मा अब्बा की मुखालिफ जाकर उसे पढ़ाया, अपने आशिक के साथ भागने वाली थी। क्या करता, बहन से मोहब्बत थी, इसलिए इस कुत्ते को कत्ल कर दिया मैंने। और यकीन मानो ज़रा पछतावा नहीं अपने किए पर। चौथे बंदे ने मेरी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इन सब बातों का नतीजा यही निकलता है, बेशक औरत प्यार करने चाहे जाने वाली चीज़ है, मगर कुछ चीज़ों पर उसकी हदूद मुतय्यन कर। शुरू से ही अगर औरत को काबू में रखा जाए तो वो सही रहती है। असद काड़ा इन तीनों को सबक पढ़ा रहा था। 14 साल बाद वो फुटपाथ पर खड़ी दूर से ही इन बुटीक का जायज़ा ले रही थी जो रोड के क्रॉस करके तरतीब से बने हुए थे। 23 साल की उम्र में वो अपनी उम्र से ज़्यादा होशियार थी, मगर वो ये खूबी नहीं थी जिससे लोग मुतवज्जा होते, क्योंकि हर कोई उसकी शक्ल देखकर उसे मासूम समझता और बचपन से लेकर आज तक वो इस शक्ल का ही फ़ायदा उठा रही थी। कोई भी मर्द अगर एक बार उसे देख लेता तो पलट कर उसे दोबारा ज़रूर देखता। वजह इसकी खूबसूरत नहीं थी, बल्कि चेहरे पे छाई हुई मासूमियत थी। उसने मुफ्त कपड़े लेने का प्रोग्राम बनाया। पैसे तो वो अपने बहुत सोच समझ कर और देखभाल कर खर्च करती थी, क्योंकि वो पैसे उसने बहुत मेहनत से कमाए नहीं चुराए होते थे। बुटीक में एंटर होते ही चिलड़ की ठंडक ने उसके जहन पर खुशगवार तहस्सुरात छोड़े। अब दिमाग को ठंडा रखे उसे अपना काम अंजाम देना था। काउंटर पर बैग रखकर तरतीब से हैंग किए हुए ड्रेसेस को वो देखने लगी। सीरत ड्रेसेस को लेकर ड्रेसिंग रूम में ट्राई करने की नीयत से गई। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करके उसने अबाए में से छोटा सा चाकू निकाला जो हिमा वक्त अपने साथ रखती थी। चाकू की मदद से उसने सारे ड्रेसेस के प्राइस टैग आराम से निकाले, क्योंकि प्राइस टैग में एक चिप मौजूद थी। अगर वो ये सारे ड्रेसेस पर प्राइस टैग समेत बुटीक से लेकर बगैर पेमेंट किए बाहर निकलती तो अलार्म ज़रूर बच जाता। अरे मेरी बिटिया आ गई, कुछ खाने के लिए लाई है अपने अब्बा के लिए। ये एक कमरे का फ्लैट था। इस छोटे से कमरे में पर्दा डालकर आधा हिस्सा सीरत ने अपना बनाया हुआ था। अब्बा सांस लेने दो ज़रा, हलीम लेकर आई हूँ, ज़्यादा निकाल कर ज़ाया मत करना, पैसे खर्च किए हैं इस पर। हलीम की थैली नासिर को पकड़ाते हुए वो अपने पोर्शन में आ गई। हाँ हाँ, बड़ी मेहनत से कमाए थे पैसे, जैसे मुझे पता नहीं। ये पता तेरे लिए निकालूं? नासिर वहीं से हाथ लगाकर सीरत से पूछने लगा। भूख नहीं फ़िलहाल। ये बताओ, मालिक मकान को किराया दे दिया तुमने? अबाया उतारने के बाद वो एक एक करके सारी शर्ट उतारते हुए पर्दे के पीछे से नासिर से पूछने लगी। कल ही तो उसने एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसे बटोरे थे ताकि घर का किराया अदा कर सके। हाँ, दे दिया इस नामुराद को किराया, मगर कह रहा था ये पिछले 2 महीने का किराया है, इस महीने का किराया अभी बाकी है। उसे मैंने फ़िलहाल टाल दिया है। ये बता, रिज़ल्ट कब है तेरा? कहीं छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले, अब मेरी हड्डियों में इतनी सकत नहीं जो मैं कमाऊँ। नासिर ने हलीम खाते हुए पर्दे को देखते हुए सीरत को मुखातिब किया। सीरत ने इसी साल प्राइवेट BS का एग्ज़ाम दिया था। तवक्को तो नहीं थी कि क्लियर हो जाएगी, मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसी मुहावरे पर अमल करते हुए वो लगे बंदे अंदाज में पढ़ लिया करती थी। अब्बा, ये तो लतीफ़ा हो गया, तुमने भला कब कमा कर खिलाया मुझे या अम्मा को? ये तुम्हारी हड्डियाँ मेहनत करते करते नहीं, चोरी करते करते घिसी है। शुक्र करो किसी के हाथ नहीं चढ़े, वरना इन हड्डियों से ही महरूम हो जाते। और तुमसे कौन कह रहा है परेशान होने को? नन्ही सी सीरत को पाल कर तुमने बड़ा कर दिया है, अब तुम सीरत की जिम्मेदारी हो। अपना और तुम्हारा पेट अब सीरत चाहे 2 नंबरी करके भरे या ईमानदारी से कमा कर, तुम इसकी फिक्र मत करो। सीरत आम से हुलिये में पर्दे के पीछे से निकलकर नासिर के सामने बैठते हुए बोली, कमाने का इसलिए बोल रहा हूँ तुझे, लड़की ज़ात है, उल्टे सीधे कामों में पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। आगे तो खुद समझदार हो गई, अब मुझे ज़रूरत नहीं तुझे समझाने की। नासिर एक बाप की तरह फिक्र करता हुआ सीरत को समझाने लगा। अब सीधे सीधे तरीके से ट्यूशन पढ़ाने गई थी ना एक बच्चे को, मगर उसके बाप ने मुझे मासूम समझकर उल्टा सीधा करने की कोशिश की। जूतियों से तवाज़ो करके निकली थी उस दिन उसके बाप की, और सीधे तरीके से जॉब करके देखी तो थी, वहाँ भी उल्टे सीधे लोगों को ही देखकर चलती बनी सीरत। मैं ज़रा आराम कर लूँ, बाय गॉड शॉपिंग करके आई हूँ, बहुत गर्मी है आज बाहर। सीरत ने प्लेट उठाकर छोटे से किचन में रखते हुए कहा, लड़की ज़ात है, तू जवान हो गई है, इस तरह हेरा फेरी कर काम करेगी तो कौन भी आएगा तुझे? नासिर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी,
بات کرتے کرتے یا زیادہ چلتے اس کا سانس اکھڑنے لگتا، اس لیے اب اسے سیرت کی فکر ہونے لگی تھی۔ ہاں ابا، آج تم بہت بات پر کامیڈی کر رہے ہو۔ مجھے جیسی لڑکی کو ویسے بھی کوئی نہیں بیاہے گا جس کے ماں باپ کا آگے پیچھے کا کچھ معلوم نہ ہو۔ ہیرا پھیری کروں یا نہ کروں اس سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے، مجھ جیسی لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے بھلا؟ اس لیے خود بھی ٹینشن فری ہو کر سو جاؤ۔ سیرت ناصر کا جھریوں زدہ فکر مند چہرہ دیکھتے ہوئے بولتی ہوئی اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ کاشی، کل پھر جھگڑا کیا تم نے کسی قیدی سے؟ سبحان کاشان سے ملنے آیا تھا۔ اور یہ کیا لینگویج ہے کاشی؟ سالے، میٹر شاٹ، مار دھاڑ، کیا ہے یہ سب؟ ہاں حلیہ دیکھو اپنا یہ پونی جنگلیوں کی طرح اگی ہوئی شیو، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ تم پڑھے لکھے ہو، ڈگری ہے تمہارے پاس۔ سبحان اس کے گریبان کے بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ ایس پی سبحان احمد، تم ایک جیل کے قیدی سے کیا توقع کر رہے ہو کہ میں آپ جناب کرتا ہوا سر جھکا کر ہر آنے جانے والے کو ادب سے پیش آیا کروں؟ یہ جیل ہے اور میرے ارد گرد ایسے ہی لوگ بستے ہیں، کاشان نے تلخی سے اس سے کہا۔ میں نے اپیل کی تھی کہ کمشنر صاحب تمہیں بی کیٹیگری میں رکھا جائے، مگر تمہارے آئے دن کے پھڈے، مار پیٹ اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے انہیں تمہیں یہیں رکھنا مناسب لگا۔ کاشی پلیز میری بات غور سے سنو، صرف چند دن رہ گئے ہیں تمہارے اس قید کو، اس کے بعد تم رہا ہو جاؤ گے، پلیز یہ چند دن میری خاطر تحمل سے گزار لو۔ سبحان منت بھرے لہجے میں کاشان کو سمجھانے لگا۔ 14 سال جیل میں گزارنے کے بعد اب باہر کی دنیا کی کوئی چاہ نہیں رہی مجھے، یہی 4 دیواری گھر سے لگتی ہے مجھے تو اب۔ کاشان نے ان کو یاد کرتے ہوئے سوچا جب اس نے پہلی رات جیل کے اندر گزاری تھی، کتنا ڈرا ہوا تھا وہ، کتنا رویا تھا۔ سبحان اسے ابھی مزید باتیں سناتا کہ اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ ہاں رینم بولو، سبحان نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا کہ کاشی میدان میں موجود دوسرے قیدیوں کو دیکھنے لگا، مگر اسے سبحان کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، کم از کم اس کا بھائی ایک فیملی کے ساتھ فیملی والے ماحول میں اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ بہروز سے بھی اس کی 3 سے 4 دفعہ ملاقات ہوئی تھی، جبکہ یسریٰ اور رنم کا نام وہ اکثر سبحان کے منہ سے سنتا تھا، جسے لیتے ہوئے سبحان کے لہجے میں عزت، پیار، اپنائیت ہوتی۔ پریشان مت ہو، مشکل سے 15 منٹ میں پہنچتا ہوں تمہارے پاس۔ سبحان کال کٹ کر کے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ سبحان کے چہرے پر فکر مندی دیکھ کر کاشان نے اسے پوچھا۔ ہاں یار، یونیورسٹی میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا ہے، رنم گھبرا رہی ہے، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ سبحان کاشی سے گلے ملتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اوہو، ہمارے گھر تو بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہیں آج۔ سبحان کے ساتھ رنم یونیورسٹی سے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر یسریٰ کے ساتھ بیٹھے عاشر کو دیکھ کر کہنے لگی۔ رنم کو دیکھ کر عاشر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیسی ہو رنم؟ اور سبحان کیسے ہو تم؟ عاشر رنم کی خیریت پوچھ کر سبحان کی طرف پڑھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، بہت دنوں بعد چکر لگایا، خالہ کیسی ہیں؟ امی بھی ٹھیک ہے، تم سب کو سلام بول رہی تھی، تم لوگ تو چکر ہی نہیں لگاتے۔ بس یار، جب سے ڈیوٹی جوائن کی ہے بہت ٹف روٹین چل رہی ہے، اور رنم کی بھی تو یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ماما سے میں نے کہا تھا آنی کے پاس تھوڑے دن کے لیے چلی جائیں۔ سبحان نے یسریٰ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے مجبوری بتائی۔ رنم سب کو باتیں کرتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماما دوپہر کا کھانا کھایا تو لیٹ ہو جاؤں گا، میں رنم کو چھوڑنے آیا تھا، عاشر سے بات کر کے تھوڑی دیر میں نکلوں گا۔ سبحان نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ اس ٹائم وہ گھر پر کم ہی ہوتا تھا۔ چپ کر کے بیٹھو، خود تو صحت کا خیال نہیں ہے تمہیں، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ یسریٰ کی جھڑک پر سبحان کے ساتھ ساتھ عاشر بھی ہنسنے لگا۔ عاشر، سبحان کھانا لگ گیا ہے، رنم تم بھی جلدی آؤ۔ یسریٰ کی آواز پر وہ تینوں اٹھ کر ٹیبل پر پہنچے۔ عاشر یسریٰ کی بہن فرحہ کا بیٹا تھا۔ ان لوگوں کی زیادہ تر فون پر ہی بات چیت ہوتی تھی، جبکہ عاشر چند سال پہلے پڑھائی کے سلسلے میں یسریٰ کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس کی اور سبحان کی بھی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ عاشر کی پرسنالٹی درمیانہ قد اور سانولی رنگت کے باعث سبحان کے مقابلے میں دب جاتی تھی، مگر اس کی کمی کو عاشر کا اخلاق اور بلند کردار پورا کر دیتا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ ڈنر کے بعد سبحان بہروز اپنا کوئی کیس ڈسکس کر رہے تھے، تب رنم نے دروازے سے جھانک کر اجازت مانگی۔ بہروز 2 ماہ پہلے ہی ریٹائر ہوا تھا، فارغ بیٹھنا اس کی نیچر میں شامل نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کی بنیاد پر کار کا شو روم کھولا تھا۔ آ جاؤ میرا بیٹا، بہروز نے اجازت دیتے ہوئے کہا تو رنم مسکرا کر اندر آئی۔ بابا، وہ میری فرینڈ ہے نا شانزے، جو حیدرآباد سے یہاں پڑھنے آئی تھی، وہی جو ہاسٹل میں رہتی ہے، اس کے بھائی کی شادی ہے، باقی سارے فرینڈز بھی جا رہے ہیں، میں بھی حیدرآباد چلی جاؤں؟ بھیا نے کہا ہے بابا آرام سے پرمیشن دے دیں گے۔ رنم کے آخری جملے پر سبحان نے اسے گھور کر دیکھا، کیونکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کس کی شادی ہے۔ رنم، سبحان کا نام لے کر پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہوگا، اور اکیلے حیدرآباد اتنی دور جانے کی اجازت میں تمہیں بالکل نہیں دوں گا۔ بہروز کے صاف انکار کرنے پر اب وہ التجائی نظروں سے سبحان کو دیکھنے لگی، آنکھوں ہی آنکھوں میں منت کرنے لگی۔ بابا ٹھیک ہے، رنم کی ساری دوستیں جا رہی ہیں، اجازت دے دیں اس کی، صرف 2 دن کی بات ہے۔ سبحان نے سوچا ایک فنکشن تو اسے اٹینڈ کرنا نہیں ہوگا، اس لیے 2 دن اپنی طرف سے کہہ دیا۔
भैया 2 नहीं 4 दिन। बहरोज़ की कुछ बोलने से पहले ही रेनम झट से बोली थी, जिस पर सुभान ने बाकायदा उसे घूर कर देखा तो वो मासूम शक्ल बनाकर सुभान को देखने लगी। आप फिक्र नहीं करें, इसे हैदराबाद में खुद छोड़कर आऊँगा और वापसी पर भी ये मुझे टाइम बता देगी, मैं खुद इसे लेने पहुँच जाऊँगा। सुभान ने बहरोज़ को इत्मीनान दिलाया तो रेनम भी खुश हो गई। बहरोज़ के बाद अब सुभान की भी जॉब ऐसी थी कि वो लोग रेनम को कहीं भी अकेले बाहर आने जाने नहीं देते थे। ठीक है, मगर मैं युसरा को राज़ी नहीं करूँगा, बहरोज़ ने सुभान को देखते हुए कहा। मामा की टेंशन नहीं है, उन्हें भैया राज़ी कर लेंगे, जैसे आपको किया, रेनम ने बहरोज़ के गले में लाड से बाजू डालते हुए कहा। सुभान और बहरोज़ दोनों ही इसकी बात पर मुस्कुरा दिए। तो आखिर आपने इजाज़त दे ही दी रेनम को। बहरोज़ सोने के लिए बेड पर लेटा तो बराबर में बैठे युसरा उसको देखकर कहा। युसरा, इसे मैंने नहीं, सुभान को छोड़ने और वापस लाने पर इजाज़त दी है, और सुभान तुमसे भी परमिशन लेने आया था, तुम्हें टेंशन थी तो मना कर देती। बहरोज़ ने युसरा की तबीयत को मद्देनज़र रखकर जवाब दिया। उसे मालूम था रेनम का जाना है तो अब 4 दिन तक वो परेशान ही रहेगी। ऐसे ही सुभान भी अपनी ड्यूटी के बायस कभी कभी अगर रात को लेट घर आता तो वो परेशान रहती। कितनी तेज़ हो गई है रेनम, इसे मालूम है हम दोनों परमिशन नहीं देंगे, जब भी सुभान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। यसरा भी रेनम को समझते हुए बहरोज़ को बताने लगी, तेज़ नहीं है, अभी बहुत सीधी है मेरी बेटी, तुमने अगर इजाज़त दी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बहरोज़ ने यसरा को देखकर कहा। बहरोज़, मैं काफ़ी दिन से एक बात सोच रही हूँ, सोचा आपसे शेयर कर लूँ, क्यों ना रेनम और सुभान की शादी कर दें। यसरा की बात सुनकर बहरोज़ उठकर बैठ गया। क्या सोचकर तुमने ये बात की है? वो दोनों बहन भाई समझते हैं एक दूसरे को, आखिर तुम्हारे जहन में ऐसी बात आई भी कैसे? बहरोज़ ने हैरत से युसरा को देखते हुए कहा। बहन भाई समझते हैं, मगर बहन भाई हैं तो नहीं, सुभान हमारे बेटों की तरह है, बल्कि बहरोज़ हमारा बेटा ही तो है, वो हमारे साथ पला बड़ा है, इससे ज़्यादा अच्छा रेनम के लिए कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, और रेनम एक ही तो बेटी है हमारे पास, इन दोनों की शादी हो जाने से हमारी बेटी हमारे घर में ही रहेगी। युसरा ने अपने दिल की सारी बात शेयर करी जो काफ़ी दिन से वो सोच रही थी। युसरा, मैं अपने बच्चों पर फैसले मुसल्लत करने के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, रेनम का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ है, इस बात से बहुत हर्ट होगी, और सुभान। बहरोज़ ने युसरा के सामने अपना नज़रिया पेश किया। चले ठीक है, मैं अपने तौर पर सुभान की राय लेकर देखती हूँ, एक दफ़ा बगैर कोई अपनी मर्जी मुसल्लत की, अगर वो एग्री होता है तो रेनम से बात करूंगी। युसरा जैसे तैयार बैठी थी। इसकी बात सुनकर बहरोज़ ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सोने के लिए लेट गया। काशी की आंख अपने बराबर वाले गद्दे पर बैठे हुए मुद्दस्सिर के रोने की आवाज़ से खुली, जो वक्फे वक्फे से रो रहा था। स्टील का गिलास उसे समाते हुए उसने मुद्दस्सिर से कहा, पानी पी लो। क्या तुम्हें अपने कत्ल करने पर पछतावा है? बहुत ज़्यादा, और अब सारी ज़िंदगी पछतावे में ही गुजरनी है। किसका कत्ल किया है तुमने? काशान को उससे हमदर्दी हुई, और तजस्सुस भी, अपनी बीवी का, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। गुस्सा हराम चीज़ है, इससे इंसान अपने आप को ही तबाह और बर्बाद कर लेता है। गुस्से में इंसान से वो अमल सरजद हो जाता है जो वो करना नहीं चाहता। इससे तो फिर ये साबित होता है कि इंसान को प्यार या फिर शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा तो हर इंसान को आता है। काशान ने कंधे उचकाकर कहा। नहीं, इससे ये साबित नहीं होता कि इससे ये साबित होता है कि इंसान को गुस्से में भी अपने आप पर काबू रखना चाहिए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मुदस्सिर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, काशी उठ गया है तू, चल यहाँ पर आ जा, 2 दिन बाद तो तुझे चले जाना है। आज़र ने नींद से उठते हुए काशान को देखकर कहा तो वो आज़र के पास आ गया। 3 साल पहले ही उसकी आज़र से दोस्ती हुई थी। मुदस्सिर के पास बैठते उसकी दास्तान सुन रहा था। पछता रहा है वो जुर्म करके। काशान आज़र को बताने लगा, पागल है साला, मार पीट लेता बीवी को, ये किसने कहा था कि कत्ल कर दे? रोने दे बेवकूफ़ को। तू बता, परसों आज़ाद हो जाएगा, क्या इरादा है बाहर जाकर? आज़र ने खुश होते हुए पूछा। करना क्या है यार, पढ़ लिया है, अब बाहर निकलकर कोई नौकरी ढूंढूंगा। काशान ने सोचा हुआ प्लान उसे बताया। और फिर अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी और फिर बच्चे। आज़र ने उसका जुमला मुकम्मल किया, जिस पर वो दोनों ही हंसे। मुजरिम को कौन अपनी बेटी देना पसंद करता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, काशान ने सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं पसंद कर सकता भाई, तू पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, कद काट का शक्ल का अच्छा है। जब नौकरी करेगा और शरीफ लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा तो कोई भी आसानी से तुझे अपनी बेटी दे देगा। आज़र ने आंखों में शरारत लिए उससे पूछा, क्या कोई लड़की पसंद है? खार है मुझे उस मखलूक से बचपन से ही। शादी अलग बात है, मगर खुद पसंद आ जाना अलग। जैसी लड़की इस दिल को भाएगी वो आज के दौर में नहीं पाई जाती। छोड़ो इन बातों को, आओ चलकर नाश्ता लेते हैं। अकेले बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ ही रहना, और ज़्यादा किसी अजनबी से बात मत करना। सुभान गाड़ी ड्राइवर करते के साथ साथ रेनम को समझा रहा था। भैया आप भी मामा की तरह सबक पढ़ाए जा रहे हैं, ये सब बातें मामा बाबा मुझे सुबह ही बोल चुके हैं। रेनम मामा बिल्कुल भी एग्री नहीं थी तुम्हें इतने दिनों के लिए दूर भेजने के लिए। मुझे अंदाज़ा है वो मेरे बोलने पर मान तो गई हैं,
सुभान ने एक नज़र संजीदगी से उसको देखा और फिर कार ड्राइव करने लगा। मालूम नहीं बचपन से ही मुझ पर इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जाती है, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, इससे बात नहीं करो। मामा भी कितना सख्ती बरतने लगी है मुझ पर। रेनम ने अफसोस करते हुए सुभान से कहा, इन सब के पीछे क्या वजूहात है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? ये सब सख्ती के तौर पर नहीं, एहतियात के तौर पर किया जाता है। मामा अपनी एक बेटी खो चुकी हैं, इसलिए अब तुम्हारे मामले में बहुत मोहतात है। सुभान से उनके घर की कोई भी बात ढकी छुपी नहीं थी। वो अभी भी रेनम को बहुत प्यार से समझा रहा था ताकि वो किसी से बदजन ना हो। कितना अच्छा होता ना भाई, आप ही भी हमारे साथ होती। मैं यही सोचती हूँ, अल्लाह ने मुझे माँ बाप के साथ भाई के रिश्ते से नवाजा, लेकिन बहन के होते हुए भी वो पास नहीं। रेनम हसरत से बोल रही थी। वो अपनी दोस्तों की बहनों को देखकर उसका भी दिल चाहता था कि काश उसकी भी बहन उसके पास मौजूद हो। बस दुआ ये करो अनम जहाँ भी हो खैरियत से हो, सुभान ने कार ड्राइव करते हुए कहा। मगर सामने दूर से अबाए में कोई लड़की हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। कोई मर्द होता तो रेनम की मौजूदगी में वो कभी भी कार नहीं रोकता, मगर यहाँ एक लड़की को देखकर उसने मजबूरन कार रोकी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे? उसने सुभान को जैसे ही देखा आधा जुमला मुंह में ही कहीं रह गया। यूँ अचानक 14 साल बाद वो इसके सामने आ जाएगी, ये सीरत के वहमो गुमान में भी नहीं था। जबकि दूसरी तरफ सुभान का भी हाल उससे मुख्तलिफ ना था। वो बिना पलक झपकाए उसी को देख रहा था। सिस्टर, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? कोई प्रॉब्लम है? सुभान और उस लड़की को चुप देखकर रेनम बोली तो वो दोनों ही होश की दुनिया में वापस आए। नहीं, वो मुझे दरअसल हाईवे तक लिफ्ट चाहिए थी, मगर इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अपनी धड़कनों को और खुद को नॉर्मल करते हुए सीरत एकदम बोली। ऐसे कैसे जाओगी? सुभान बेसाख्ता बोला। वो मेरा मतलब है, आप इतनी दूर कैसे जाएंगी? प्लीज़ कार में आकर बैठ जाएं, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। रेनम की मौजूदगी का एहसास करके वो एकदम संभल कर बोला। उसे मालूम था कि ये सीरत है और यकीनन वो भी उसको पहचान गई होगी, मगर वो इसे इसी तरह अजनबी रवैया क्यों रखे हुए है आखिर? छोड़ देना आपकी पुरानी आदत है, और लिफ्ट आप पहले ही करवा चुके हैं। शायद अब मेरे लिए जगह नहीं बची, थैंक्स। सीरत ने सरसरी नज़र से बराबर में बैठी लड़की को देखकर कहा। उस लड़की को देखकर उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। दोबारा जाने लगी। सुभान गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकला। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ आप एक सेकंड मेरी बात सुने। सुभान के लेजे में बेकरारी महसूस करके सीरत के कदम रुके। वो मुड़कर चलती हुई इसके पास आई। सुभान दोबारा गौर से इसे देखने लगा। वो इसको कैसे भूल सकता था? ये चेहरा तो वो लाखों में भी पहचान सकता था। 1 सेकंड हो चुका है मिस्टर, आपने कुछ कहने के लिए रोका है या घूरने के लिए? सीरत संजीदगी से सुभान को देखकर बोली। घूरने के लिए? गायब दिमागी में उसे मालूम ही नहीं वो क्या बोल गया, मगर सीरत के घूरने पर वो दोबारा होश में आया। सॉरी, मेरा मतलब था आप इतनी दूर तक कैसे जाएंगी? सड़क काफ़ी सुनसान है, आप गाड़ी में बैठ जाए प्लीज़। प्लीज़ कहते हुए सुभान के लेजे में ऐसी अल्तिजा थी जिसकी सीरत चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी। चुप करके गाड़ी की तरफ बढ़ी। सुभान ने जल्दी से कार के पीछे का दरवाज़ा उसके लिए खोला। रेनम थोड़ा कंफ्यूज होकर इन दोनों को देख रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सिस्टर, आप कंफर्टेबल हैं या ये सामान मैं आगे रख लूँ? रेनम ने मुड़कर सीरत को मुखातिब करते हुए कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, शुक्रिया। सीरत ने रेनम को स्माइल देकर कहा। साथ ही उसकी नज़र कार के मिरर पर पड़ी जिसमें 2 आंखें अभी तक उसको देखने में मसरूफ़ थी। सीरत के मिरर में देखने पर सुभान ने कार स्टार्ट कर दी, मगर बार बार वो मिरर से सीरत पर नज़र डालता। क्या नाम है आपका? रेनम के सीरत से सवाल पूछने पर सुभान खुश हुआ। अब वो बेकरार सा मिरर में देख रहा था और इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। सीरत ने एक नज़र मिरर में सुभान को देखा। नेहा। सीरत ने मुस्कुराकर रेनम को जवाब दिया। सुभान ने झटके से कार मोड़ी तो वो दोनों ही एकदम डिसबैलेंस हुए। रेनम ने अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए सुभान का शोल्डर का सहारा लिया। सीरत रेनम का नाजुक हाथ सुभान के शोल्डर पर देखकर नज़रों का जाविया बदल गई। सॉरी, आई थिंक रोड कच्ची है इसलिए। सुभान माजरत करता हुआ बोला। मेरा नाम रेनम है और ये स्मार्ट और डैशिंग से मेरे ड्राइवर, इनका नाम सुभान अहमद है। रेनम ने मुस्कुराकर सुभान को आंख मारते हुए कहा। एक ज़ख्मी मुस्कुराहट सीरत के लबों पर आई। अब वो खिड़की से बाहर देख रही थी। गाड़ी में एकदम खामोशी छा गई, जिसे दोबारा रेनम की आवाज़ ने तोड़ा। नेहा, माइंड नहीं करेंगी तो ये बैग के पास बॉक्स रखा है, वो दे देंगी? रेनम के कहने पर सीरत की नज़र बैग के पास रखे हुए बॉक्स पर गई, जिसमें शायद कुछ खाने की चीज़ रखी थी। श्योर। सीरत ने बॉक्स रेनम को थमाया। इस बॉक्स में से रेनम ने सैंडविच निकाले। ये लीजिए नेहा, रेनम ने उसकी तरफ सैंडविच बढ़ाते हुए कहा। नहीं शुक्रिया, सीरत ने हिचकिचाते हुए रेनम को देखकर मना किया। ले लीजिए मैम, मिल बांट कर खाने से बहुत मोहब्बत बढ़ती है। सुभान के बोलने पर सीरत ने मिरर से सुभान को देखा और वो उसी को देख रही थी, और जैसे सीरत को कुछ याद आया। आप ड्राइविंग करते हुए कैसे खाएंगे जनाब? चलें पहले मैं आपको खिला देती हूँ। रेनम ने खुद ही मसले का हल निकालते हुए कहा और सैंडविच सुभान की तरफ बढ़ाया। सुभान ने ड्राइविंग करते हुए उसके हाथ से बाइट लिया। ये मंजर देखते ही सीरत को अपना निवाला हलक में अटकता हुआ महसूस हुआ, जिसे उससे जोरदार किस्म का फंदा लगा। अरे आपको क्या हो गया? सीरत के खांसने पर रेनम ने पीछे मुड़कर देखा। वहीं से सुभान ने कार को ब्रेक लगाकर रोका। अपने पास रखी हुई बोतल जल्दी से सीरत की तरफ बढ़ाई, जिसे सीरत ने एक शिकायती नज़र सुभान पर डालकर उसके हाथ से ले ली। यहीं से पेट्रोल डलवा लेता हूँ, सुभान ने रेनम से बोलकर एक नज़र मिरर से सीरत को देखा। सुभान की नज़रों से सीरत को आंखों में नमी आई, छुप ना सकी थी।
میں ذرا ایشل سے پوچھ لیتی ہوں کہاں تک پہنچے وہ لوگ، رینم نے اپنا موبائل لے کر کار سے اترتے ہوئے کہا۔ رینم کے اترنے پر اس سے پہلے سبحان اس سے بات کا آغاز کرتا۔ سیرت نے کار کا دروازہ کھولا اور کار سے اتر گئی۔ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر سبحان بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ سیرت میری بات سنا، سبحان اس کو جاتا دیکھ کر بولا، مگر وہ رکی نہیں۔ سبحان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے؟ سیرت کو دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولنے لگا۔ کتنے سالوں بعد آج وہ اسے ملی تھی۔ مگر میں سیرت نہیں، میرا نام نیہا ہے۔ تم دنیا کو بے وقوف بنا سکتی ہو مگر مجھے نہیں، سبحان اس کو دیکھتا ہوا جتاتا ہوا بولا۔ لڑکی سے بات کرنے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے آپ نے۔ سیرت اس سے بات کرتے ہوئے آس پاس دیکھ رہی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ کس بات پر خفا ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ سبحان نے نرمی سے بولتے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی نا تو چماٹ پڑے گا میرے ہاتھ سے۔ سیرت نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ سبحان اسے حیرت سے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ بے شک اللہ کی ذات غفور رحیم ہے، اس نے مجھ سے میرے اگر والدین لیے تو آپ دونوں کی صورت میں اور رینم کی صورت میں ان کا نعم البدل عطا کیا ہے۔ آپ نے اور بابا نے ہمیشہ مجھے سگی اولاد کی طرح پالا، کبھی کوئی فرق نہیں کیا مجھ میں اور رینم میں۔ اللہ کی ذات کے بعد میں ساری زندگی آپ دونوں کا شکر گزار رہوں گا۔ سبحان نے عقیدت سے یسریٰ کے دونوں ہاتھ آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا۔ شکر گزاری کی کیا بات ہے؟ تم بیٹے ہو ہم دونوں کے، ہم نے تمہیں بیٹا کہا تو تم نے بیٹا ہونے کا ثبوت دیا ہے، پھر ہمیں بھی بیٹے کی طرح پرورش بھی کرنی تھی۔ مگر اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، ماشاء اللہ سے شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ تم بتاؤ اپنے لیے کوئی لڑکی دیکھی تم نے؟ یسریٰ نے آنکھوں میں شرارت لیے اس سے پوچھا تو سبحان یسریٰ کو دیکھنے لگا۔ یہ کون سا ٹاپک شروع کر دیا آپ نے؟ یسریٰ کی بات پر اس کے دماغ میں سیرت کا چہرہ لہرایا۔ آج صبح ہی تو دیکھا تھا اس بے وقوف کو، جو غصے میں بنا کچھ بتائے تن فن کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اب پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈنا پڑے گا اسے۔ کیوں کیا ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے؟ شادی نہیں کرنی؟ کوئی لڑکی ہے نظر میں جو تمہیں پسند ہے تو جلدی سے بتاؤ، یسریٰ مصنوعی گوری دیتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اف ماما، آپ کو یوں اچانک سے میری شادی کی کیوں فکر پڑ گئی ہے؟ فی الحال نہ کوئی لڑکی ہے نہ ہی آپ کے بیٹے کو شادی کی جلدی۔ سبحان بھلا سیرت کے بارے میں یسریٰ سے کیا شیئر کرتا، ابھی تک اسے خود بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ تو پھر میں نے ایک لڑکی دیکھی ہے اپنے بیٹے کے لیے، کون ہے؟ کس کا سوچا ہے؟ اب اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے سیرت کو ایسے ہی کیوں جانے دیا۔ دیکھو سبحان، میں اس وقت تم سے جو بھی بات کروں گی ویسے صرف میرے دل میں خیال آیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ میری کوئی خواہش ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے کوئی خواہش رکھتی ہے، ویسے ہی میری نظر میں تمہاری خوشی اور مرضی کی اہمیت ہے۔ کسی دباؤ میں آ کر بالکل جواب نہیں دینا پلیز۔ میں نے سوچا اگر تمہاری اور رینم کی، یسریٰ نے تمید باندھ کر بات شروع کی، مگر بیچ میں ہی یسریٰ کی بات سمجھ کر سبحان تڑپ اٹھا۔ ماما پلیز آگے کچھ مت بولیے گا، آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ آپ مجھے ابھی بولے میں اپنا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، اف تک نہیں کروں گا، مگر اب ایسی بات دوبارہ مت کیجیے گا پلیز۔ جس طرح میں نے آپ کو اور بابا کو ماں باپ کا درجہ دیا ہے، رینم بالکل اسی طرح میری چھوٹی بہن ہے، میں مر کر بھی کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا۔ سبحان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اچھا سوری، معاف کر دو اپنی ماما کو، بس مجھے لگا۔ سبحان کو اس طرح پریشان دیکھ کر یسریٰ نے جلدی سے کہا، بار بار سوری کہہ کر مجھے گنہگار مت کریں آپ، رینم میری بہن ہے، میں پرومس کرتا ہوں اس کے لیے ایک پرفیکٹ انسان تلاش کروں گا جو ہر لحاظ سے اس کے قابل ہو، مگر آپ دوبارہ ایسا مت سوچیے گا پلیز۔ سبحان نے یسریٰ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، نہیں سوچ رہی بابا، اب اس طرح پریشان مت ہو، اور تم نے کہا تم مجھے پورا بھروسہ ہے رینم کے لیے، تم جو کوئی بھی ڈھونڈو گے وہ پرفیکٹ ہی ہوگا تمہاری طرح، مگر ابھی بھی میرا پوائنٹ اپنی جگہ ہے، مجھے رینم سے پہلے اس گھر میں تمہارے لیے بیوی چاہیے۔ یسریٰ بولتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ لیپ ٹاپ کو بے دلی سے اٹھا کر سائیڈ میں رکھتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک بار پھر وہ سیرت کے بارے میں سوچنے لگا۔ بہروز جب اسے اپنے ساتھ یہاں لایا تھا، اس کے ایک ہفتے بعد دوبارہ اپنے پرانے محلے گیا تھا، مگر بدقسمتی سے ناصر کے گھر دوسرے لوگ شفٹ ہو چکے تھے کہ ناصر اور سیرت کے پتے سے لا علم تھے۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ سیرت کے بارے میں سوچتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ سیرت دیوار سے ٹنگے آئینے میں کافی دیر سے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور سبحان کے برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی کے ساتھ اپنا موازنہ کر رہی تھی۔ لڑکی شاید نہیں، یقیناً اس سے زیادہ خوبصورت تھی، کتنی صاف اور اجلی رنگت تھی اس کی۔ سیرت نے ایک بار پھر اپنے آپ کو غور سے دیکھا۔ بچپن میں تو اس کا بھی رنگ کافی گورا چٹا تھا، جس کی وجہ سے نسرین اسے ہر وقت نظر کا ٹیکا لگائے رکھتی، مگر اب وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ گورے رنگ میں ہلکی سی سانولاہٹ شامل ہو گئی تھی، مگر جو ایسی بھی نمایاں نہیں کہ اسے سانولا کہا جا سکے۔ رنگ اس کا ابھی بھی صاف تھا، مگر وہ رینم سے اپنا موازنہ کرنے لگی۔ شاید اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا، نہیں ہرا، ہاں ہرے رنگ کی تھی اس کی آنکھیں۔ سیرت نے اپنی براؤن آنکھوں کو دیکھ کر سوچا، اور بال نہیں، بال تو میرے زیادہ اچھے اور لمبے ہیں۔ سیرت نے چٹیا کھول کر اپنے کندھوں پر بالوں کو ڈالتے ہوئے دیکھا، اور ہائٹ بھی میری ہی اچھی ہے اس کے مقابلے میں۔ سیرت نے خوش ہوتے ہوئے اپنی 5 فٹ 6 انچ ہائٹ کو دیکھ کر سوچا، اور اسے تھوڑا اطمینان ہوا اور چہرے پر مسکراہٹ آئی۔
मगर हाइट अच्छी होने से या बाल लंबे होने से क्या फ़र्क पड़ता है, सुभान तो उसके पास है। ये सोच आते ही सीरत का दिल बुझने लगा। अच्छा ही हुआ जो बिना कुछ बोले उससे आ गई। मालूम नहीं अब दोबारा कभी मुलाकात हो भी या नहीं। 14 साल बाद आज वो खुली फिजा में सांस ले रहा था और इसको रिहाई नसीब हुई थी। कैसा फील हो रहा है? सुभान उसे लेने आया था। ड्राइविंग करते हुए अपने बराबर में बैठे काशान से पूछने लगा। कुछ अजीब, कुछ नया, काफ़ी कुछ बदल गया है। काशान खिड़की से बाहर मंजर देखते हुए कहने लगा। 14 साल का अरसा भी तो काफ़ी होता है। सुभान की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ जा रहे हैं हम? बल्कि उल्टा उससे पूछने लगा। बताया तो था तुम्हें थोड़ी देर पहले, घर पर मामा बाबा वेट कर रहे हैं तुम्हारा। कार ड्राइव करते हुए सुभान ने एक नज़र काशान पर डालकर बोला। सुभान, मैंने भी तुम्हें बताया था तुम इस फैमिली के साथ रहे हो, उसका हिस्सा बनकर, मगर मैं इन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें बोला था 1 या 2 कमरे का मकान मेरे लिए लैंड पर ले लेना, मैं जॉब करके अपना गुजर बसर कर लूँगा। काशी संजीदगी से देखते हुए उसे बोला। काशी मामा बाबा तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड है, तुम्हारे लिए रूम सेट कराया है मामा ने। उनके खुलूस और मोहब्बतों का ऐसे जवाब दोगे तुम? सुभान ने खफा होते हुए कहा। 14 साल में कोई ऐसा दिन नहीं था जब ड्राइवर के हाथ जेल में खाना नहीं भिजवाया था, और ये जिम्मेदारी यसरा ने अपने सर ली हुई थी। जेल में रहते हुए भी उसे हर चीज़ मुहैया की जाती। ये सब एहसानात ही तो थे सुभान की फैमिली के उस पर। ठीक है, जब तक जॉब नहीं मिल जाती मैं तुम्हारी फैमिली के साथ रहूँगा, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। काशान ने हथियार डालते हुए कहा। शुक्र है कल ही उसने अपने बड़े हुए बाल कटवाकर शेव बना ली थी, अब उसका हुलिया भी इंसानों वाला लग रहा था। ये तुम्हारी फैमिली है। तुम्हारी फैमिली क्या लगा रखा है? तुम अलग हो मुझसे, भाई हो तुम मेरे, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते सुभान के आज मैं कितना खुश हूँ। अच्छा, अब ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है, वैसे काफ़ी अच्छा और बड़ा है। काशान ने बहरोज़ का घर देखते हुए कहा। बचपन में जब वो बड़े घरों को बाहर से देखा करते तब वो सोच रहे थे काश अंदर जाकर भी वो इस घर को देखे। अंदर से देखोगे तो और भी अच्छा लगेगा, सुभान ने कार से निकलते हुए कहा। तो काशान भी कार से उतर गया। सुभान उसको घर के अंदर लेकर आया तो बहरोज़ और युसरा उससे बहुत अच्छे तरीके से मिले, जैसे पहले से ही उसको जानते हों। कहीं से भी काशान को उनमें दिखावा मगरूरियत नज़र नहीं आई, ना ही उन्होंने उसके माजी या जेल के मुतल्लिक कोई भी बात पूछी। काशान को वो दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे लगे। मैंने सुभान से पूछ कर ही सब चीज़ें तुम्हारी पसंद की बनवाई हैं, सब चीज़ें टेस्ट करना। खाने की मेज़ पर बैठते हुए यसरा ने काशान से कहा। शुक्रिया आंटी, आपने तो काफ़ी तकल्लुफ़ किया है। काशान ने झिझकते हुए कहा। ऐसा लगा तुम्हें अपना बेडरूम ये सब मामा ने तुम्हारे लिए सेट करवाया है? सुभान ने पूछने के साथ साथ ही उसे बताया। ये सवाल ही तुम्हारा अजीब है, ये बेडरूम भला इस इंसान को कैसा लग सकता है जो 14 साल मुशक्कत भरी जिंदगी गुजार कर आया हो। जेल में तो साफ बाथरूम ही मैसर नहीं थे और इस तरह के बेडरूम का तो तस्वुर ही किया जा सकता था। काशान को अपने बचपन का 2 कमरे का बोसीदा मकान याद आया। काशी जो गुजर गया है वो सब भूल कर नई ज़िंदगी का आगाज़ करो, अपने आगे की ज़िंदगी को अपने लिए आसान बनाओ। अभी फ़िलहाल रेस्ट करो, यहाँ से ऊपर वाला बेडरूम मेरा है, मगर मैं स्टडी रूम में हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना। सुभान बोलता हुआ उसके बेडरूम से निकल गया। काफ़ी देर तक करवटें लेने के बाद काशान को नींद नहीं आई तो वो उसके अपने रूम से निकलकर सुभान को तलाश करने लगा। काशी, क्या हुआ? या क्या कर रहे हो? सुभान जो अपने लिए कॉफ़ी बना करने किचन में आया था दोबारा स्टडी का रुख कर रहा था। काशान को अपने कमरे से बाहर देखकर पूछने लगा। यार, शायद अकेले सोने की आदत नहीं रही, इसलिए बेचैनी हो रही है। काशान सर खुजाते हुए कहने लगा। अच्छा ऐसा है, यहाँ से ऊपर जाओ, लेफ़्ट साइड का सेकंड रूम मेरा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुभान ने मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की तरफ इशारा किया तो काशान सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके रूम में दाखिल हुआ। सोभी का रूम भी अच्छा है, मगर थोड़ा सा अलग टच है। वाइट और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन फर्नीचर को देखते हुए काशान सोचता हुआ रूम का जायज़ा लेने लगा। अभी काशान रूम का जायज़ा लेने में मसरूफ़ था कि अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। एक लड़की बालों को टॉवल से रगड़ते हुए कुछ गुनगुनाती हुई बाहर आई थी। इससे पहले वो चीख मारती काशान तेज़ी से लपक कर उसकी तरफ बढ़ा और अपना सख्त हाथ उसके मुंह पर रखकर मुंह बंद कर दिया। जेल में मुशक्कत का काम करके उसके हाथों में नरमी नाम की चीज़ बाकी नहीं रही थी, बल्कि हाथ मिलाने वाले भी उसके हाथों की सख्ती को बआसानी महसूस कर सकते थे। कौन हो तुम? काशान ने हरी आंखों में देखकर पूछा, जहाँ ढेर सारा खौफ हलकोड़े ले रहा था। क्या पूछ रहा हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा? काशान आंखें दिखाता हुआ उसे दोबारा दरियाफ्त करने लगा। उस लड़की ने अपनी उंगली के इशारे से काशान के हाथ की तरफ इशारा किया, जो कि काशान ने उसके होंठों पर रखा हुआ था। अब भला मुंह बंद हो तो कैसे और क्या बताती कि कौन है वो? काशान को अपनी गलती का एहसास दिलाते हुए आहिस्ता से उसके मुंह से हाथ अपना हटाया तो रिनम ने लंबा सांस खारिज किया। वो यकीनन रिनम थी, क्योंकि उसकी बहरोज़ और युसरा से तो मुलाकात हो गई थी, बस एक वो ही रह गई थी। सुभान ने बताया था कि वो बहुत मासूम है, मगर ये नहीं बताया कि खूबसूरत भी है, और उस मासूम के साथ खूबसूरत भी लगी। वो उसके सहमे हुए रूप को देखकर सोचने लगा,
آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رینم نے گھبرا کر پوچھا۔ بھلا کون ہو سکتا ہے یہ شخص جو اس کو دیکھے نہیں بلکہ گھورے جا رہا تھا؟ رینم اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، سوبی کے روم میں کیا کر رہی ہو تم؟ کاشان اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا الٹا اس سے سوال پوچھنے لگا۔ بات وہ اس سے ایسے کر رہا تھا جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ یہ بھیا کا نہیں، میرا روم ہے، بھیا کا اپوزٹ سائڈ کا سیکنڈ والا روم ہے۔ رینم کے جواب پر کاشان کو دوسری بار پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شاید وہ غلط روم میں داخل ہو گیا تھا۔ سوری، میں سوبی کے روم میں سمجھ کر غلطی سے یہاں آ گیا تھا، مگر تم بھی سوتے ہوئے روم کا دروازہ لاک کر لینا۔ شاور لیتے ہوئے شاید بھول گئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلانا نہیں بھولا، جس پر رینم اس کو دیکھتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ حیدرآباد سے فرینڈ کے ساتھ سفر کر کے اچانک گھر آئی تھی، اور اس طرح آنے پر زبان سے ڈھیر ساری ڈانٹ بھی سنی تھی کہ جب وہ اسے صبح لینے آنے والا تھا تو اسے بغیر بتائے رات کو اس طرح آنے کی کیا ضرورت تھی۔ تھکن کی وجہ سے وہ شاور لینے گئی۔ شاور لے کر نکلی تو اس کا عجیب و غریب مخلوق کے ساتھ ٹکراؤ ہو گیا۔ سنیں، آپ بھیا کے بھائی ہیں نا جو جیل سے؟ زبان کی کافی زیادہ مشابہت اس میں آ رہی تھی، تبھی وہ فوراً بولی، مگر آدھی بات منہ میں سے نکال کر چپ ہو گئی۔ کاشان اس کی بات سن کر رکا، دروازے سے پلٹ کر واپس اس کے قریب آیا۔ اس کے مزید قریب آنے سے رینم 2 قدم پیچھے ہوئی اور دیوار سے لگ گئی۔ ہاں، میں سوبی کا وہی بھائی ہوں جو اپنے باپ کے قتل کے جرم میں 14 سال کی جیل کاٹ کر آ رہا۔ اور کچھ؟ کاشان رینم کے بالکل قریب ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی سنجیدہ آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تو رینم نے نفی میں سر ہلایا۔ کاشان تنقیدی نگاہ اس کے سراپے پر ڈال کر روم سے باہر نکل گیا تو رینم کا رکا ہوا سانس باحول ہوا۔ اف، کیسا فولادی ہاتھ تھا ان کا، یقیناً جیل میں خوب چکیاں پیسی ہوگی بیچارے نے، رینم نے خود کو ہی مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اور بھیا سے تو یکسر مختلف ہیں، بھیا تو کتنے سویٹ سے ہیں، اور یہ خود نیم چرا کریلا ٹائپ شخصیت۔ رینم سوچتی ہوئی آئینے کی طرف مڑی تو اس کی نظر اپنے نائٹ ڈریسز کے اوپر کے کھلے ہوئے 2 بٹن پر پڑی۔ جلدی سے اس نے دونوں بٹن بند کیے۔ اب اسے کاشان کا یوں روم سے جاتے وقت اپنے اوپر تنقیدی نظروں کا مطلب سمجھ میں آیا تو وہ شرمندہ ہونے لگی۔ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی تو ایک بار پھر اسے کاشان کی بات یاد آئی اور وہ اٹھ کر اپنے روم کا دروازہ لاک کرنے لگی۔ جب سبحان نے کہا تھا کہ وہ تمہیں خود لینے کے لیے آئے گا تو یوں رات گئے منہ اٹھا کر بغیر کسی کو بتائے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یسرا نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب کے سامنے رینم کی کلاس لینا شروع کر دی، جس پر رینم شرمندہ ہو کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یسرا، میں اس کو سمجھا چکا ہوں، اب وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ بہروز کاشان کی موجودگی سے خیال سے رینم کی روحان سی شکل کو دیکھتا ہوا بولا، آئندہ ایسی نوبت آئے گی ہی نہیں۔ اب تم اپنی کسی فرینڈ کی شادی میں نہیں جاؤ گی، سنا تم نے؟ یسرا نے ڈانٹتے ہوئے رینم کو کہا۔ رینم کا منہ مزید پلیٹ میں جھک گیا۔ کاشان ایک سرسری نظر رینم پر ڈال کر شرمندہ جھکے ہوئے سر پر ڈال کر دوبارہ سے اپنے ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ کم آن ماما، رینم کو میں نے ہی کہا تھا آ جاؤ اپنی فرینڈ کے ساتھ، اس نے مجھ سے ٹیکسٹ کر کے پوچھا تھا۔